اس کا حال خود ہی معلوم ہو جائے گا. ہائی لائٹ کریں اس تبلیغ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے کہہ رہے ہیں اور طریقہ تک بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، کس طرح سے ہوگا. اور چند سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ترقی، ایسی چیز کبھی کسی نے دیکھا نا. سب سے سادہ گفتگو کرنے والے، سب سے سادہ رہنے والے، سب سے سمپل بات لوگوں کو سمجھانے والے، پریکٹیکل بات، کھاؤ ایسے، پیو ایسے، واش روم ایسے جاؤ، پریکٹیکلی لوگوں کو ریفارم کرنے والے. تو دس از دا تھنگ جو ہماری زندگیوں میں ہونی چاہیے. نمبر 1 چیز ہے سورہ مبارکہ کے ساتھ کیا آپ کو نوٹ کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں پہ کبھی حسد نہ کریں کسی دوسرے کو دیکھ کے. اپنا دل پاک رکھے، اپنی نیت نعمت دیکھ کے دوسرے کی ماشاءاللہ کہنے کی عادی بنے. خواہشات نفس کی پیروی سے بچیں، فیصلے کا وقت آئے گا، عدل اور انصاف ہوگا، حق کا دامن کبھی نہ چھوڑیں. اس کے ساتھ افیلیشن میری سہیلی ہے، اس کو فیور کر دوں، میری سہیلی ہے، اس کو جس جگہ جس رتبے پہ بیٹھی ہوئی ہے نا، اگر سہیلی سہیلی کھیلا نا، اللہ نکال دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر یہ جس انوائرمنٹ پہ کبھی بیٹھے میں بلیو کریں کہ ہم اتنی فرینڈز ہیں، ہم 30 سال سے ہم لوگ کٹھے ہیں، سہیلی سہیلی ہم نے کبھی نہیں کھیلا. حق سچ بات کہ کیا بات سیدھی اور کیا بات ہے، ایک دوسرے کو ایسے سیدھا، اور مجھے سب سے زیادہ سیدھا کرتے ہیں. اور میں نے ایک بات سیدھی رکھی ہوتی کہ ایوری بڈی کین سے اینی تھنگ. اگر یہ نہیں ہوگا، جب حضرت عمر جو ہوتے تھے نا، وہ کہتے میرا خیر خواہ مجھے میری خامی بتا کے، جو خیر خواہ نہیں ہوتا وہ تماشا دیکھتے کہ ایسے نہیں، ہمیں کیا، ہم اپنی جان ضرور کھپائیں. علم نافع والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی صلاحیت عظیم اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے. علم نفع دیتا ہے ان کو، ان کی صلاحیتیں اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عظیم نعمتوں سے مالا مال ہونا. دعا کریں کثرت سے، اللہ میرے علم کو نفع مند بنا دے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں لکھ کے لے کے جایا کریں. لاسٹ چیز جو سورہ مبارکہ کے نوٹس میں آپ کو بنانی چاہیے، تکبر اور ہٹ دھرمی انسان کی صلاحیت ختم کرتے تھے. ماں نے تو پیدا کر کے عقل مند بنایا تھا، لیکن اس کی بدتمیزی، تکبر اور ہٹ دھرمی انسان کی صلاحیت کو چھین لیتے، اس کی کوالٹیز کو ختم کر دیتے. اوف اللہ، میں نے تو بہت لوگوں کو خوار ہوتے دیکھا اس سے، ان کے یہاں تکبر تھا. شرکیہ کام کبھی نہ کریں، رسم و رواج جو بھی لین دین ہے عین قرآن کی تعلیمات کے مطابق. شیطان آپ کو بہکائے گا کہ اپنی نفس کے مطابق کرو، یہ کرو، وہ کرو، عیش کرو، انجوائے کرو. ابلیس نے مہلت مانگی ہوئی ہے، اس سے ڈریں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں. کبر، تکبر سے بچیں. اور شیطان نے صرف یہ 2 گناہ کیے تھے، کبر، تکبر اور حسد. میں سب سے اچھا ہوں، اور حضرت آدم کو کیوں اچھا؟ 2 گناہ سے بچ جائیں. ذلیل ہو کے آسمانوں سے نیچے اتر گئے تھے، اور وہ بھی خوار ہو گیا تھا. کبھی شیطان کی پیروی نہ کریں، حق سچ چلنے کی کوشش کریں، اور سوچیں کہ اللہ کیا مومن کی شان ہے، زمین پہ بھی مرنے سے پہلے بھی دے گا، اور آخرت میں بھی مومن کی شان ہوگی. اللہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کرنا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ زمر. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست دانا کی کتاب ہمیں تمہاری طرف برحق نہ، لہٰذا تم اللہ کی بندگی کرو، دین کو اس کے لیے خالص کرو. خبردار، دین خالص اللہ. خالص تو کوئی چیز ملتی نہیں، کریں کیا؟ خالص لیں کیا؟ بول کے ذرا دین کو خالص کر لو. دین کو خالص کیسے کریں گے؟ اپنے لیے خود لکھیں ذرا. دین کو خالص کر لو. اخلاص، خلوص، مخلص، کیا کیا روٹ ورڈز نکل رہے ہیں خالص دین کے ساتھ. انسان کا جب مقام ہے نا ترقی کا، وہ صبر کے ساتھ اور خالص ہونے کے ساتھ. خالص نیک نیت بندہ، سب چیزیں لینا اللہ کے لیے، دینا اللہ کے لیے، ملنا اللہ کے لیے. جدا فقط استکمل الایمان، اس بندے کا ایمان. آپ نے کہا نا اتنا درخت لگا کے ایمان کا ویٹ کرنا پڑتا ہے. ایمان کمپلیٹ کرنا تو آج نوٹ کرنا 4-5 باتیں لکھیں گے ہم ایمان کمپلیٹ کرنے کی. میں کسی کے لیے کچھ نہیں کروں گی، میں اپنی خاوند کی خدمت، بچوں کی، اللہ کے لیے. آپ کی اتنی، میں اسٹوڈنٹس کو، ٹیچر کو، سب کو اللہ. آپ کی عبادت بن جائے گا ایک ایک قدم. آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ آپ کے درجات کی بلندی کا. دین خالص کیا ہوتا ہے؟ منکرین حق اللہ یہ کفر تک پہنچ جاتے تھے، اور یہ انسان کی فیبریکیشن کیسے ہوتی ہے، دین خراب کیسے ہوتا ہے. یہ قوالیاں، مزار، جو دین تو ایک بہت پریکٹیکل چیز تھی نا پڑھنے والی، اور یہ اڈاپٹ کرنے والی چیز تھی نا. یہ تھوڑی تھی کہ مزاروں میں سے جا کے لینا ہے یا ادھر سے لا کے دینا ہے. نعت پڑھنا تو ایک بہت بڑا فیکٹ تھا، لیکن اس کو دین کا بنا، دین وے آف لائف، طریقہ زندگی، کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف سب سے اچھا ورڈ ایک عالم نے اس کا، کوڈ آف لائف، کنڈکٹ آف لائف. دین، اس کے 2 میننگ. کوڈ کیا ہے؟ آپ کے فون کا کوڈ کی لگا سکتی ہیں آپ میرے؟ جب آپ نے اپنی زندگی کا یہ کوڈ ہی نہیں کھولا، یہ کتاب ہی نہیں پڑھی، تو آپ کیا پھر رہی ہیں؟ قرآن کی نظر سے گونگا، بہرا، اندھا.
ہماری اولادیں یہ پھر رہے ہیں، ہمارے بچے یہ پھر رہے ہیں، ان کو اس کی لائف کے مطابق ہم کچھ دے ہی نہیں پا رہے. ہم بہت خوش ہوتے ہیں، وہ ڈھول ڈرم میوزک ناچ گانے اسکول یہ ایکٹیویٹی وہ ہو. جب وہ پورا پورا ایتھیسٹ بن جاتا ہے then you are very happy. نہ وہ فرض روزے رکھتا ہے، نہ وہ نماز پڑھنے کی طرف آتا ہے. پڑھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ 7 سال کا بچہ کھڑا نہیں کیا. دین میں کیا چیز ہے؟ دین اور کفر کا فرق کیا چیز ہے؟ نماز پڑھنا، اور وہ پڑھنی نہیں ہم نے. قرآن فرض روزانہ پڑھنا، فرض فرض فرض، اور اس کو اڈیپٹیبلٹی میں لے کے آنا، عمل میں لے کے آنا. سب سے پہلے تو آپ نا یہ دین کو سمجھ رہے ہوئے لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا اپنے فعل کی توجہ کرتے ہیں. ہم تو ان کی عبادات میں پیچھے آپ نے 2 چیزیں پڑھی تھی، ایک نفس کا غلام بنانا اور نفس کو خدا بنانا. اگر دین نہیں ہے تو نفس خدا. اور سورہ کہف جب جمعے کو کون کون پڑھتا ہے؟ ہاتھ اٹھائیں. ماشاء اللہ، ایک لائن تو بتا دیں اس کی، کوئی عمل والی کون سی پکڑی تھی؟ کیسے ریچولز کے طور پہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، ریچول 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 ہر چیز. آپ اس میں دیکھیں، تم نے دیکھا نامراد بدبخت شخص جس کی نفس خدا ہے. خدا کی جگہ پہ نفس منگنی کیسے کرنی، نفس شادی کیسے کرنی، نفس سالگرہ کیسے کرنی. اللہ کے نبی نے نہیں کی تو نہ کرے، ہم تو کریں گے کوئی بات نہیں. جو تمہیں تمہارا نبی دے لے لو، اس سے آگے نہ چلنا، تباہ ہو جائے. ہمارے مائنڈ میں ریمائنڈرز ہی نہیں آتے. کاش ہمارے مائنڈ میں ریمائنڈرز آ جائیں. ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں ہماری اللہ تک رسائی ہو جائے. یہ کہتے ہیں نا پیزا ہم اللہ سے ملا دیں گے. اور اللہ، میں نے ان لوگوں سے گفتگو کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ کہتے کیا ہیں. اللہ یقیناً ان لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جو اختلاف ہی کرے. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جھوٹ اور منکر حق کو ہائی لائٹ کرے. صرف اور صرف مانگنے کی ایک چیز ہے، اور وہ ہدایت ہے اور ایمان. بس جب کوئی عمر حج کہیں جا رہا ہے اپنی اولاد کے لیے اور کسی دوسرے سے، ہمیشہ حضرت عمر جب جا رہے تھے عمرے کے لیے تو حضرت بکر نے کہا میرے لیے ہدایت اور ایمان کی دعا کر. اور انہوں نے کہا میرے کانوں نے اس سے زیادہ اچھی کوئی بات نہ سنی تھی. ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ پلیز دعا کر دینا میرے بچے کے اسٹار آ جائے، اور یہ کر دینا اور وہ کر دینا اور یہ ہو جانا اور وہاں ایڈمیشن ہو جائے اور یہ ہو جائے. جنرلی ہماری یہ دعائیں ہوتی. تو اس لیے آج ہم دیکھیں گے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا ہدایت نہیں دیتا. کس کو نہیں دیتا؟ جھوٹ اور منکر حق. نہ قرآن پڑھتے، نہ نماز ہے، نہ دین ہے، نہ شریعت ہے. منکر حق، حق آ گیا، کتاب آ گیا، نبی آ گیا، لیکن میری نفس آ کے میں تو اس کے پیچھے چلوں گی. اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا اپنی مخلوق میں سے زیادہ برگزیدہ بنا دیتا. اس میں کوئی اس کا بیٹا نہیں، وہ اللہ اکیلا ہے، سب پر غالب، زمین و آسمان پر حق پیدا کیا. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹ. جب میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی ہوتی ہوں نا تو میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہی تو میں کہتی ہوتی ہوں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ سب کی سنتا ہے. میں کہا اللہ تعالیٰ جو مرضی کو دنیا کہتے تو میری بڑے قریب سے ہو کے سنتا ہے. بس میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ واقعی تو میری شارک پہ رہ کے مجھے تو میری ساری سنتا ہے. الحمدللہ میں تو اس کو یہی شکر کرتی رہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں تو شکرانے ادا ہی نہیں کر سکتا، تو میری ساری سنتا اور اس سے زیادہ ہی میرے پہ عطا کر رہا ہوتا ہے. وہی دن پر رات پر رات کو دن کو لپیٹ، اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. ہر ایک کو اپنے لیے لکھے نا اتنا کچھ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں میں یہ ہوں میں یہ ہوں، پھر بھی اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے. ہم دین اور شریعت نہیں پڑھ پاتے. جان رکھو وہ زبردست ہے درگزر کرنے والا. اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنا، اس نے تمہارے مویشیوں میں سے 8 نر پہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر، اور پھر بعد میں شکل دی. جب دیکھیں جو سی سیکشن ہوتا ہے نا، پہلے 1 لیئر کٹتی، پھر 2 لیئر کٹتی، پھر 3 لیئر کٹتی، اور 3 لیئرز کو کٹنے کے بعد پھر بچہ باہر آتا. پھر پہلی لیئر سلتی، پھر دوسری سے لیئر سلتی، پھر تیسری لیئر سلتی. اور اگر این فطرت اور نیچر کے مطابق ہو تو کیسا ہوتا ہے؟ نارمل ہونے کے بعد یوں ماں بیٹھی ہوتی اور سیزیرین ساری عمر ہی ٹانکے ہلے ہوئے. اس لیے جو انسان اپنے آپ کو فطرت پہ رکھے گا نا وہ کامیاب ترین انسان ہوگا. جو غیر فطری کام کوئی بھی ہوگا نا وہ ناکام ترین انسان ہوگا. اینڈ آف دا ڈے غیر فطری کام نیچر پہ رہیں، فطرت کے مطابق چلنے کی کوشش کریں. یہ اللہ تعالیٰ فطرت کی باتیں کر رہے ہیں. اور جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی فطرت. اور کس چیز کو کہتے ہیں فطرت؟ سے آپ کو کیا مائنڈ میں آتا ہے؟ کیا کرے ریسرچ. فطرت فطرتاً بڑا پیڑا بندہ ہے، کہتے نہیں اس کی فطرت ہی نہیں اچھی. ذرا غور کرنا اس بات کے اوپر، یہ فطرت کیا چیز ہوتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کیا ایکسپلین. کوئی معبود سے سوا نہیں، پھر تم کدھر سے پھرائے جا رہے ہو. پھر تم کفر کرو تو اللہ سے بے نیاز ہے، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور تم شکر کرو تو وہ تمہاری پسند کرتا ہے کہ بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا. آخر کر تم سب کو اپنے رب کی طرف پھر وہ تمہیں بتا دے گا تم کیا کرتے ہو. تو دلوں کا حال جانتا ہے. ہائی لائٹ کریں. اس کی پاورز کیا ہے؟ وہ دلوں کے حال کیسے جانتا ہے؟ وہ سمجھتا کیسے ہے دلوں کو نا. اور اس طرف آ جائیں آج باجی. وہ دلوں کے حال کیسے جانتے ہیں؟ کیا کانسیپٹ ہے لائف کا بتائیں.
اینی بڑی؟ بڑی دفعہ سمجھایا ہے. خود اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں میں دماغ اور دل کے درمیان شارق پہ ہوں. میں دماغ میں آنے والی بھی جانوں، میں دل میں آنے والی بھی جانوں. باہر کی کسی صفائی کی ضرورت نہیں. جہاں اللہ اندر جھانک کے دیکھ رہا ہے نا، اس دماغ کی صفائی کی ضرورت ہے اور اس دل کی صفائی کی ضرورت ہے. ظاہر کچھ نہیں ہے، سارا کچھ باطن ہے. خدا کے لیے سمجھ جائے، جس کا باطن نور سے بھرا ہوا ہے نا، اس کا کوئی راستہ نہیں روک سکتا. جس کا باطن نور سے بھرا ہوگا نا، اس کے چہرے پہ بھی اس کے اثار آ جائے. وہ دھوکے باز نہیں ہوگا، وہ جھوٹا نہیں ہوگا، وہ غلط نہیں کرنے والا ہوگا کسی بھی صورت. پہلے نا کانسیپٹس آف ٹیچر پڑھتی ہوں ڈیلی بیسس، میں نے ایجوکیشن کا کوئی نہ کوئی آرٹیکل پڑھنے ہوتے ہیں. تو کل والا جو میں پڑھی تھی شاید میں نے ہیڈ گروپ میں شیئر بھی کیا، ہیڈ گروپ نے شاید نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. تو میں نے شیئر کیا اس کے اندر. تو اس میں نے کہا کہ اس میں انہیں بھیجا ہوا تھا ایک آرٹیکل ورلڈ اوور کے چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں بہت کروشل کلاسز ہوتی ہیں، اور ایک ٹیچر کو پتا ہوتا ہے اس کا بچہ کیا بننے والا ہے. اس سے پہلے جو میں نے کانسیپٹ پڑھا تھا وہ ارلی ایئرس کے بعد نا کلاس 1 جو ہوتی ہے نا، سب سے مشکل کلاس ہوتی ہے. اس میں پینسل چلانی کتاب، اس کے ایک دم بچہ اے بی سی سے آتا ہے، اس کے ورڈ فارمیشن اور یہ کرنا اور وہ کرنا بڑا امپورٹنٹ چیزوں میں سے ہوتا ہے. تو جو ایک ٹیچر ہوتا ہے وہ کتنا انوالو ہوتا ہے، اپنے بچے کو کیا بنانا پسند کرتا ہے، کیوں اس کے اوپر وہ ہارڈ ورک نہیں کر رہا ہوتا نا. اس طرح یہ جو کانسیپٹ اللہ دے رہا ہے، اگر کلیئرٹی کے ساتھ ہمارا کانسیپٹ ہے اپنے بچوں کا دماغ اور دل کے درمیان شارق پہ، اس کا نور ہے اندر، سورہ نور، اسی نور سے انسان نیکی دیکھتا ہے. اس نور کو بندہ بجھا دیتا ہے گناہوں سے. گناہ کرتا ہے، دل پہ سیاہ دھبا پڑتا ہے. نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میرے بندے نے الحمدللہ کہا، اور اس میں اس کی خیال کو اللہ لعنت کر کے سائڈ پہ ہو جائے. ورنہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کا جواب دیتے میرے بندے تو نے بجا کہا. پھر کہتا ہے الرحمن الرحیم، بالکل ٹھیک، میری صفت ہے مالک، میں مالک ہوں، ایجا کر میری مدد تیرے پہ واجب ہوگی. ایک سورہ فاتحہ میں ہمیں جواب دیتا ہے، جس کو کہتے ہیں سب سے بڑا وظیفہ ہے سورہ فاتحہ، اس کو کریں اور شفا کے لیے جس چیز کے لیے مرضی کریں. اب وظیفہ کرنا آتا ہو تو کرے نا، کہ پوز دے کے جواب لینا میں نے اللہ سے، اور سورہ فاتحہ پر نماز نہیں ختم کرنی، یہ نہیں کرنا. اور پھر وہ کہتا ہے جب اینڈ میں کہتا ہے نا، جب میری میری اور کہتا ہے میرے تیرے لیے واجب ہو گیا یہ تجھے عطا کرنا، اور پھر وہ جو گناہ گاروں کے لیے واجب ہو گیا ان کو سزا دینا. یہ ظالم واجب ہو گیا گمراہوں کو سزا لینی، گمراہ پھرتے رہنا ساری زندگی. سورہ فاتحہ کی بھی تاثیر نہیں لے لی، اس سے راستہ مانگ مانگ کے راستے پہ چلنا ہی نہیں. کیسی بدبختی ہے ہماری، اتنا بھٹکتے ہیں سواس سبیل کے راستے سے، کبھی ادھر گرے کبھی ادھر گرے، دوبارہ کھڑے ہونا اتنا مشکل ہوتا ہے صراط مستقیم. اور انسان کے دل کے اوپر جب سیاہ دھبا جھوٹ سے لگتا ہے، تکبر سے لگتا ہے، میں سے لگتا ہے، اور اس کا اندر سیاہی ہو جاتی، باہر کا نور سورہ نور میں آتا ہے ہاتھ نکالے تو جیسے ہاتھ نظر نہ آئے، اس طرح اس بندے کو حق نظر ہی نہیں آ سکتا. اس کے گلے میں گناہوں کا توق ہے، اس کا تکبر کا توق ہے، بچوں کو تھپڑ مارنے کا توق ہے. اس سٹیج کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ کا ٹیچر نکالنا نا، ٹیچر نکالنا اس سٹیج کے اوپر جب یہ سیشن ہو، سوسائڈ ہوتی ہے، بگ سوسائڈ. اور اس وقت ٹیچر نکالی جائے تو سوچیں کہ وہ خودکشی کرنے کے برابر ہے، اور نکالی جائے تو کیوں نکالی جائے، کیا بلنڈر ہوگا بتائیں. باز آ جائے تکبر سے ہم سب سے پہلے میں اور باقی ہم سب، اللہ دور کھڑا ہو جائے گا ہم سے جا کے، وہ شارک پہ نہیں رہے، وہ ہمیں چھوڑ دے گا بھٹکنے کے لیے. ہمیں معافی مانگنی ہے، ہمیں دلوں کا زنگ اتارنا ہے، ہمیں رونا ہے. ان چیزوں کی سب سے زیادہ سزا کس کو ملتی ہے؟ باہر والا تو کسی کو نہیں ملتی. ان گناہوں کی سزا، اس گھر کا رزق، اس اولاد میں مشکلیں، اس گھر پہ پریشانی آنا شروع ہو جائے. میں دربار سارا کچھ کر کے جا کے گھر یہ لے جاؤں، دکھ لے جاؤ، استغفر اللہ، پریشانی لے جاؤ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، بدنیتی کر کے، جھوٹ بول کے، غلط بات کر کے، اور جاتے ہوئے گھر میں ڈال کے یہ لے جاؤ اپنی جھولی کے اندر، نعوذ باللہ. وہ تو پاک پیور ستھرا ایسے کر کے اچھے اچھے کام کرنے، اچھی اچھی باتیں کرنی، جو غلط بات ہو رہی حق سچ کی گواہی دینی ہے، اور اس طرح ہاتھ جھاڑ کے جانا کہ کوئی میرے پیچھے کوئی چیز ایسی نہ ہو، کوئی چیز غلط کام نہ ہو، کسی کی انڈیو فیور نہ ہو، کچھ بھی. زندگیاں سنوارنے کے لیے اندر ایک میزان لگ جاتا ہے، خود اس میں تکڑی ہوتی. اللہ تعالیٰ تو وہ پھر اس میں جو ڈنڈی مارنا شروع ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اسے آسمان سے سیدھا کروں گا، تو میں بتا دوں گا تم پلٹ کر آؤ گے. میں تو دلوں کے حال تک جانتا ہوں. انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے اپنے رب طرف رجوع کرتا ہے، جب اس کا رب اسے نعمت سے نواز دیتا ہے، اس مصیبت کو پھولے نہیں سماتا.
اس کا ہمسر ٹھہراتا ہے کہ بھی بیٹا تو پیرا نے دیتا ہے، اس نے دیا تھا، وہاں سے تعویذ دی تھی، یہ کیا تھا، اس راہ سے گمراہ ہو جاتا ہے، تھوڑے دن کفر سے لطف اٹھاتا ہے، یقیناً دوزخ میں جانے والا ہے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے جو متی فرمان رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا اور سجدے آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے؟ اسے پوچھو کیا جاننے والا نہ جاننے والا یکساں؟ ہائی لائٹ کریں، یہ کس کو اللہ کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن پڑھنے والا نہ پڑھنے والا یکساں؟ اللہ تعالیٰ نصیحت کر کے کہہ رہے ہیں دونوں کبھی یکساں نہیں ہو سکتے، یا جتنی مرضی پی ایچ ڈی کی ڈگری لے لیں، نصیحت تو عقل رکھنے والے قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب عقل والے ہیں، انشاءاللہ ہماری زندگی کا ڈیلی بیسس کا کچھ حصہ اس قرآن کا آپ کے ساتھ گزرے گا، اور گزر بھی جائے پھر بھی ہم آپ کا حق نہیں ادا کر سکتے۔ اے نبی کہو میرے بندو، جہاں جہاں اللہ بار بار نصیحت اور قرآن کہہ رہا ہے اس کو ہائی لائٹ کرے، اور اپنے اگلے سال کا چارٹر بنائے اگر کامیابی لینی ہے تو، اور نصیحت فائدہ دے۔ کہو اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ان کے لیے بھلائی ہے، خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب ہے۔ دو چیزیں اس کے اندر ویری ویری امپورٹنٹ کی نوٹ بار بار آ رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ صبر اینڈ شکر، صبر اینڈ شکر۔ اللہ تعالیٰ بار بار، اور انسان نمبر ون چیز آپ کو بتائیں، انسان کی پیدائش قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ انسان کی پیدائش 3 لیئرز کے اندر، اندھیروں کے اندر، پانی کے اندر تیر رہا بچہ، واٹر بیگ کے اندر، کیا کرشمہ ہے! کین اینی بڈی امیجن؟ عقل ادھر ہی آپ کی دانگ ہو جائے گی۔ پھر بھی نہیں ہم اتنی جامع دلیلیں اللہ کی بان کہ اللہ عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، لیکن انسان کی ایک عجیب سی طبیعت ہے، اکھڑ مزاج، کسی بات کو انسان اگر چاہتا ہے کامیاب ہونا تو سب سے پہلے اپنے اندر دو صفت پیدا کرے۔ میں کہا میں صبر اور شکر کروں گی، بس میرے اندر کوئی نہ شکرے والی بات نہیں ہے، اور اللہ کے وعدے ہیں کہ نیکی کا بدلہ ضرور ملے گا۔ کوشش کریں جو گناہ اور فتنے والی جگہ وہاں سے فرار حاصل کریں، اگر یہ سورہ مبارکہ کی چیز ہے، جدھر گناہ ہے وہاں سے فرار، غلط جگہ فتنوں سے فرار، وہاں کھڑے بھی نہ ہوں جو سب کی مچھلیاں ہمیشہ، اور پھر دین کو اللہ کے لیے خالص بندگی کرو۔ مجھے حکم دیا سب سے پہلے خود مسلم بنو، کہو مسلم سلامتی والا، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب سے کیا تم اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو، تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو۔ اصل دیوالیے والے وہ لوگ ہیں قیامت کے روز اپنے آپ کو اپنے اہل عیال کو گھاٹے میں دیکھیں گے۔ ہائی لائٹ کریں، دنیا کا دیوالیہ کوئی دیوالیہ نہیں ہے، اصل دیوالیے والے کون لوگ ہیں؟ نہ ماں نے قرآن پڑھا، نہ نماز پڑھی، نہ کوئی دین، نہ کوئی شریعت، نہ کچھ، دیوالیہ ہو گیا حشر میں، اور ماں کے نام سے پکارا جائے گا۔ آج اگر ماں ایفرٹ نہیں نا پٹ ان کر رہی اپنے بچے کے اوپر، اس کو نماز ہی نہیں بنا رہی، اسکول کی کتنی فکر ہوتی نمبروں، چھوڑ دے اس فکر، پہلے اللہ کی فرمان برداری لے کے آئے اور فرائض پورے کرائیں، اس کی نماز اور قرآن پورا کرا دیں، انشاءاللہ ہر کامیابی اس کا راستہ کھولے گی۔ خوب سن لو، یہی کھلا دیوالیہ ہے، آگ ان پر آگ کی چھتریاں ہوں گی، نیچے سے بھی آگ ہوگی، پاؤں میں آگ کے جوتے، اور دماغ کی ہڈیاں ابل جائے گی۔ یہ وہ انجام ہے اس کے اپنے بندوں کو ڈراتا، پس ہے میرے بندوں میرے غضب سے بچو، بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ پس ہے نبی بشارت دے دو میرے ان بندوں کو جو میری بات غور سے سنتے ہیں، ہائی لائٹ کریں، جو میری بات غور سے سنتے۔ کئی دفعہ جب تک غور نہیں آ سکتا، میں آپ کو بار بار کہتی ہوں پین پکڑیں، قلم پکڑیں، چیز لکھیں، غور کریں، اعلیٰ کردار کی جو بشارتیں ہیں ان میں کریں۔ جو میرے بندے غور سے بات سنتے ہیں وہ میرے قریب ترین مقرب ہے۔ ایسے لاؤبالی سی سننا، عمل کرنے کی نیت سے نہ سننا، اچھا ٹھیک ہے ماری چٹی کر کے اٹھے، وقت کیسے پورا کریں، سوچیں کہ کیا چیزیں میں اللہ کے ہاں اچھے سے اچھا بننا ہے، میں نے وہاں مقام پانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ باخلاف جن لوگوں نے طاغوت کی طاغوت کیا ہوتا ہے؟ نفس، سرکش نفس، وہ کہتی کھا، وہ کہتی سو، وہ کہتی پوئی، وہ کہتی بول، 4 چیزیں کہتی کرنے کو، اور پھر اس سے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی، یہی دانش مند لوگ ہیں۔ ہائی لائٹ کریں، اولئک هم اولو الالباب، عقل والے۔ کتنی دفعہ آ گیا عقل والا؟ کتنی عقل؟ اور قرآن پڑھنے والے عقل مند، بس اور کوئی نہیں۔ اور پھر جس پر عذاب چسپاں ہو چکا، کیا تم بچا سکتے ہو اسے جو آگ میں گر چکا؟ البتہ جو لوگ بچا سکتے ہو، 70 سال لگتے ہیں اس میں ایک بندہ گرنے میں۔ علیین اور سجین کی وادی کیا ہے، اور سورہ ہمزہ کی وادی کون سی؟ ایک پتھر 70 سال بعد اس میں گرا تھا، نکال سکتے ہیں ان ستونوں میں سے جو اللہ پھینکے گا؟ اور البتہ جو لوگ اپنے رب سے ڈر کر ان کے لیے بلند مارتے ہیں منزل با منزل، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کبھی نہیں کرتا۔ کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمانوں سے پانی برسایا، ان کو سوتوں اور چشموں اور دریاؤں کی شکلوں کی زمین کے اندر جاری کیا؟ تو بات بتاؤں، یہ انسان کے نا بدلنے کے کچھ لمحے ہوتے ہیں، دنیا کے
جیسے جتنا بھی ماڈرن کنسیڈر کر سکتے ہیں نا، وہ ماڈرن اس طرح کے ہم تھے. لیکن سوچیں کہ 30-32 سال پہلے انسان کے اب دوبارہ مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر مڑ کے دیکھے بھی نہیں، اور پھر مڑ کے دیکھے بھی نہیں کہ اس کو اللہ کی بات سمجھ آ گئی. یہ لوگوں کو بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ مطلب اٹس ویری شاکنگ کہ لوگوں کو بات ہی نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کہہ کیا رہا ہے. پھر کون سا ایسا گناہ ہے کبیرہ کے دل پہ غلاف ہی چڑھ گیا، حق کے آگے تو دیوار ہی آ گئی، گلے میں توق ہی پڑ گیا، اور بالکل سامنے ایک بات کہیں سمجھ ہی نہ آئے. اپنے رب کے صرف روشنی پر چل رہے ہیں. اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے ان باتوں سے کوئی سبق ہی نہیں لیتا؟ تباہی ان لوگوں کے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو جاتے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑ گئے. اللہ نے بہترین آپ ادھر بیٹھے بیٹھے اللہ کے آگے دعائیں کرا کریں. بہت بابرکت جگہ ہوتی، اپنے لیے اولاد کے لیے خوب 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 گڑ گڑا کے ہدایت مانگا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان والے مومن بندے بنانا. انسان جب ایمان کے راستے پہ چلتا ہے آزمایا جاتا ہے، ہلایا جاتا ہے، اتنا کہ چل سکتا ہے کہ نہیں، جو پیپر دیتا ہے پھر اگلی سیڑھی چڑھتا ہے، اس میں ہلایا جاتا ہے. اللہ نے بہترین کلام اتارا، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ، جس میں بار بار مضامین دہرائے جائیں. اسے سن کر لوگ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے وہ راہ راست پہ لے آتا ہے، جسے چاہتا ہے، جسے اللہ چاہتا ہے. ہدایت نہ صرف کوئی ہادی نہیں. اب اس شخص کی بدحالی کا تم اندازہ کرو، قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اس کے منہ پر لگے. کیا ہوگا منہ کا حال؟ ایسے ظالموں سے کہہ دو اب چکھو مزہ اس کمائی کا جو تم دنیا میں کرتے تھے. اس سے پہلے سے بہت سے لوگ جھٹلائے جا چکے، آخر ان پر عذاب ایسا رخ سے آئے جدھر ان کا خیال بھی نہ جائے. پھر اللہ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا. ہائی لائٹ کریں، یہ آیت بڑی سخت آیتوں میں سے ہے. ویسے تو ہمیں آخرت کی رسوائی سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا دنیا کی رسوائی سے ڈر لگتا. بلیو، جتنا بندہ دنیا کی رسوائی سے ڈرتا ہے نا، اگر آخرت کی رسوائی سے ڈرنا شروع ہو جائے دونوں ٹھیک ہو جائے. یہ میں حدیث کی روح سے بتا رہی ہوں مضمون کہ جتنا آخرت کی رسوائی، کیا رسوائی بھی تو ہمیں خوف ہی نہیں. ہمیں پتہ ہے ہمارا کردار اخلاق یہ ہے اور ہونے والا کیا آخرت کے اندر ہمارے بچوں کے ساتھ. پھر بھی ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے، پھر بھی یہ ان کا حال یہ ہے، ان کے جسم رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، رونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے دے. کاش یہ لوگ جانتے، ہم نے اس قرآن کو لوگوں کو طرح طرح مثالیں دی کہ ہوش میں آ جائے. ایسا قرآن جو عربی زبان میں، جس میں کوئی ٹیڑھ ہی نہیں ہے، تاکہ برے انجام سے بچ جائیں. اللہ ہمیں بچا رہا ہے، لیکن مثال ہے. یہ ایک شخص تو وہ ہے جس کی ملکیت میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں، اپنی طرف کھینچتے ہیں. دوسرا شخص پورا پورا اپنے آقا کا غلام ہے. کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے. اے نبی، تمہیں بھی مرنا ہے، ان لوگوں کو بھی مرنا. آخر کر قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنے مقدمے پیش کرو. پھر اس شخص سے بڑا ظالم ہو جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا. ہائی لائٹ کریں، سچائی سامنے آئی جھٹلا دیا. یہ کتاب سامنے آئی ہوئی ہے، سامنے دین، سامنے پاکیزہ شریعت ہے، پاکیزگی، طہارت، روح کی پاکیزگی، جھوٹ نہیں، سچ، ڈیلنگ میں ہر چیز. وہ پاکیزہ چیزیں ہمیں پسند ہی نہیں. ہمیں چکر بازی، اوور کانفیڈنس، فضولیات، بیہودہ چیزیں، لغویات. اور پھر ایسے کافروں کو جہنم ٹھکانا ہو. جو شخص سچائی لے کر آئے گا اس کو ہم سچا من، وہی عذاب سے بچنے والا ہے. اپنے کیا کریں، سچ کیسے بولیں؟ اللہ سچوں کے ساتھ رکھ اور سچائی کے ساتھ اٹھانا. کونوا مع الصادقین. اللہ کبھی زبان جھوٹ نہ جاری کرے. تلوار پہ بھی آ جائے اللہ تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا. یہ جھوٹ کیوں اتنا بولتے؟ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، سامنے نظر آ رہا ہوتا ہے جھوٹ بول. جی، وقتی بچ جائے، وقتی بچ جائے. لیکن یہ تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، رحمت کا فرشتہ دور کھڑا ہو جاتا ہے اس کے گھر کے اندر نہیں داخل ہوتا جھوٹے کے. جھوٹ بول کے کیا کہیں گے؟ اچھا جی میں نے کاپی چیک کی تھی، یہ تھا وہ تھا یوں تھا ہاں تھا، وہ میں کل کرنے لگی تھی ایسے تھا، میں بس کر رہی ہوں. ایسی لیم ایکسکیوزز کیوں ہوتی ہیں نا؟ وقتی طور پہ بچانے کے لیے. وہ تو پھر امال میں بڑا برا لکھا جاتا ہے. اس کو ہم ریفارم کیسے کریں؟ اپنے لیے ایک چارٹر بنائیں کیسے؟ اس میں دیکھیں کیسے؟ جب ایسا ادارہ ہوگا نا کہ ٹیچرز سارے سچ بولنے والے اور پاک طریقے سے بچوں کو ہاتھ لگانے والے، ریلیجس عبادت سمجھنے والے، تو برکت صرف وہاں آتی. اور ایسی آتی کہ انسان کے گمان سے روکے نہیں کہ رکتی ہوئے ایسے. جو یہ اتنا بابرکت بندہ ہوگا، جو لوگوں کی بچوں کی خیر خواہی کر رہا ہوگا، اللہ وعدہ کر کے کہتے ہیں میں تیرے بچوں کا خیر خواہ بنوں.
جب تک آپ دوسرے کے خیر خواہ نہیں بنتے، اللہ آپ کے اور آپ کے بچوں کا خیر خواہ نہیں بنتا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، آپ دوسروں کی خیر خواہی کریں۔ ابھی میں نے آپ کو تقویٰ کی حدیث سنائی، جب کوئی مشکل پریشانی میں ہوگا، تم نے اس کی مدد کی ہوگی، تو میں تمہیں وہاں سے دوں گا، تمہارا گمان بھی نہیں پہنچتا۔ ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات کہہ رہی ہیں کہ اگر ایک شروع سے پیرنٹس غلط بات کر رہے ہیں تو بچے آٹومیٹکلی جھوٹ بولتے ہیں، کبھی نہ کریں۔ سچ نہیں بولتے پھر وہ۔ ہاں جی، لائف میں۔ ویری گڈ۔ آپ، بہت اچھی بات ہے کہ کمیونیکیشن ہمیشہ ایسی دوستی ہونی چاہیے جس میں کوئی غلط کر کے بھی آئے تو آپ کو بتا دے، کوئی بات کچھ نہیں ہو، اس کو اتنی کمفرٹیبل فیلنگ دے۔ ہاں، نہیں دیا ہوتا تو بڑی سائیکولوجیکل پرابلمس بن جاتی ہیں پھر بڑے ہو گئے۔ اور چھوٹا بچہ چیز جو ہوتی ہے نا ان کی، اس کی ریفارمیشن کرنا اتنا ضروری ہوتا ہے، اسے قدم قدم پہ بتانا ہوتا ہے۔ اب دیکھو، میں ہمیشہ کہتے ہیں مشنری اسکول میں بنی، لیکن روز 40 منٹ کا پیریڈ وہ ہماری نانس لیتی تھی اور سچ بولنے کو کہتی تھی، نیور ٹیل اے لائی، یور فیس ول بیکم بلیک، کالا منہ ہو جائے گا دنیا میں بھی۔ اور کرسچن 40 منٹس کا لیکچر روز ہوتا ہے کریکٹر بلڈنگ، روزانہ۔ آپ لوگوں کو تو اللہ کے ساتھ کنیکٹ کر دینا چاہیے، اور اپنے گھروں میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ بھی ایسے ہونا چاہیے، حریص ہونا چاہیے ہر منٹ ہر بات میں کہ جھوٹ نہیں بولنا کبھی سر، اور نصیحت ہر صورت فائدہ دیتی جی۔ ادھر ہوتا ہے ہمارے اسکول میں تو باقی اسکولوں کا کچھ پتہ نہیں، یہاں تو ہم نے پورا تھورو ویسے ہی رکھا ہوا ہے، شکر اللہ کا نا۔ اور پھر ساتھ بہترین اعمال کرتے ہیں، اے نبی کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں، یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم ڈراتے ہیں۔ حالانکہ اب میں نے بتایا تھا انبیاء، صدیقین اور شہداء، نبی کے ساتھ صدیق ہوگا سچا بندہ، اور بکر صدیق تھے، سچے تھے۔ اور کیسا ان کا درجہ ہے، کیا ان کا، اگر آپ اللہ کے یہاں مقام چاہتی ہیں تو سچ بولیں، بس جھوٹ کبھی نہ بولیں، چاہے کوئی کسی کا کیا کر لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور پھر جس کو ہدایت دے اس سے پھٹکانے والا کوئی نہیں، اللہ زبردست انتقام لینے والا۔ ان لوگوں میں سے اگر تم پوچھو زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو خود کہیں گے اللہ نے۔ ان سے جب حقیقت تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، تمہاری دیویاں جن تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، مجھے اس کے پہنچاتے ہوئے نقصان سے بچائے، یا اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کوئی رحمت روک سکتا ہے؟ بس ان سے کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے، بھروسہ کرنے والوں کے لیے اللہ کا بھروسہ کافی ہے۔ اپنے کام کرتے رہوں گا، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کس پر کس پر رسوا کو عذاب آنے والا، کس کو سزا ملتی ہے، اور جو کبھی ٹلے گی نہیں، مستقل عذاب ہوگا دوزخ کے اندر، ہلنا، آگ، پانی، اور نکل نہیں سکیں گے۔ ہم نے سب انسانوں کے لیے کتاب برحق نازل کی ہے، جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا، جو بھٹکے گا اس کا بھٹکنے میں بال اسی پر ہوگا، اور اس کے ذمہ دار نہیں ہو۔ وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روح قبض کرتا ہے۔ ہائی لائٹ کریں، جان کا نہیں، سب سے پہلے تو روح قبض کرنے کا نا احساس پیدا کریں اپنے اندر، ہمارے اندر وہ فہم، ادراک، اور وہ جو قوت ہے، وہ اس چیز کو فیل کرنے کی نا، وہ آ نہیں پاتی۔ موت کی فیلنگ کو ہم فیل کر نہیں پاتے کہ موت ہے کیا۔ اس نے جسم سے جب جان کو، روح کو جان ہے نا، پاور ہے روح، اس نے فلائٹ اوپر پکڑنی، جسم تو زمین میں ہی رہا جس کو کھلاتی پلاتی ڈیکوریٹ کرتی ہے ہر وقت، اور یہ پاور ہاؤس کو ہم نے کس طرح سے کرنا ہے، اور اس کی اس لیے کیا، اس کی غذا کیا ہے، روح کی غذا نیکی اور قرآن، یہ آسمان سے آئے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ نے رکھا ہے کہ اس کو ڈرپ لگا لو قرآن کا، تاکہ 11 ماہ کام کر سکے۔ اس 11 ماہ بھی اگر دورہ قرآن کر کے ڈرپ نہ لگائے تو بڑی کوئی بدبختی ہے۔ ہر وقت آئرن کا ڈرپ لگ رہا ہے، ہر وقت وہ کتنی سیلولائٹس کم ہو جاتی ہے لائف کے اندر۔ اسی طرح اللہ اتنا مہربان ہے کہ اس ایک مہینے کے لیے ہمیں کہتا ہے لگاؤ ڈرپ، 11 ماہ ٹھیک ہو جائیں گے نا۔ وہ اللہ جو موت میں روحیں قبض کرتا ہے، اور روح نیند میں بھی قبض کرتا ہے، جس کو موت کا فیصلہ نافذ سے روک لیا، دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کی واپس بھیجتے، اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کی جو غور و فکر۔ سلیپ از اے سیمی ڈیتھ، اس کو نیند ایک سیمی ڈیتھ ہے۔ کیا خدا کو چھوڑ کر دوسروں کو شفیع بناتے ہیں، ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے؟ کچھ ان کے اختیار میں نہیں، سمجھتے بھی نہیں ہیں، شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا مالک ہے وہ۔ پھر اسی کی طرح تم پلٹائے جاؤ گے، جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت میں ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکا یک خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ کہو خدایا
میں کہتی ہوں میں تو رات کو ایک دیکھ کے حیران رہ گئی کہ کیسے فالوورز ہوتے ہیں. نازمہ آباد کراچی کا ایک گھر تھا جس کے اندر وہی بول والے انہوں نے دیکھا آپ نے صبح نیوز میں بھی تھا. اور اس گھر کے اندر وہ جو اس کا سارا اب چل رہا ہے وہ ای میلز کی بیس کہ ان کا بول خدا کون سا بول چینل بھی بن جاتے ہیں. اس گھر کے اندر آسمان سے بھی بڑے بڑے بنا کے نا تو انہوں نے وہی بت رکھے ہوئے. کسی نے کمپلین کیا کہ یہ بن رہا ہے یہاں پہ، یہ کیا بن رہا ہے اتنا بڑا بڑا نا. تو جب انہوں نے ایک بندے کو وہاں سے، گھر میں کوئی تھا ہی نہیں جس کے بنا کے رکھے ہوئے تھے، اس گھر والے نے کہا جی مجھے تو کسی نے آرڈر دیا تھا، میں فائبر گلاس کا ماسٹر ہوں، اور وہ وزن میں اتنے ہلکے سے اور اتنے اتنے بڑے ہیں کہ وہ پورا اس نے پروگرام کیا ہوا تھا مائک لے جا کے وہ دکھا دکھا کے جیسے ٹاک شو ہوتا ہے اس طرح سے. کہ کیسے کیسے پیروکار کہاں کہاں بیٹھے ہیں یہ شیطانوں کے فالوورز. اور ہم ایک اور ہی دنیا میں بیٹھے، ہمیں پتہ بھی نہیں کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے اس وقت اس کے. اور ہمیں دیکھیں اس کا جو اس کے فالوورز ہیں، کون ایپسٹین ہے جو سارے کی پڑھ رہا ہے اس کا، کس کو پتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ جلدی بتائیں. یہ ٹیچر لاٹ جلدی بتائیں کیا ہو رہا ہے پیچھے یہ حالات جی. آپ کو بھی نہیں پتا کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ خبر پڑھتی ہیں سنتی ہیں خبریں، تو پھر کیا خبریں ہیں اس کے بارے میں، پریزیڈنٹ امریکہ کے بارے میں اور کلنٹن ان سب کے بارے میں، اس کو جو ہاٹ نیوز ہے ساری سلوٹر کرتے ہیں کھاتے ہیں. ہاں جی بچوں کو نا. او مائی گاڈ، میں کہتی ہوں ہر روز ایک ایٹم بم کی طرح چیزیں پھٹ رہی ہیں کہ یہ ان کی کلاس ہے، یہ ان کا. اور انہوں نے پھر دکھایا کہ 100 ٹاپ ورلڈ پیپل ان کا انجام کیا، اس میں بل گیٹ سے لے کے ساروں کا. اتنی اچھی میرڈ لائف تھی، جب اس نے یہ جوائن کیا اس کی شادی ختم ہو گئی. پھر ہر ایک کا دکھایا کہ تباہی اور بربادی اس شیطانی کے ساتھ ان پورے ٹاپ لوگوں کی ہوئی کیسے بربادی نا. بیچ میں سے مرے کس طرح، بیچ میں سے تباہیاں کیسے کیسے ان کی ہوئی. لیکن وہ جو اس کو اس ویب میں لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم رولرز ہیں. اور اس کے بعد نا وہ شیشے میں دیکھ رہے ہیں ہم پریزیڈنٹ آف امریکہ کے، وہ جب بلڈ پیتا یہ کھاتا ہے تو کہتا ہے آئی ول اسٹے ینگ، اور میں ینگ رہوں گا نا. وہ جیسے حضرت آدم کو بہکایا تھا، اور وہی شیطان کی باتیں اور وہی سیٹنک انڈر گراؤنڈ ورلڈ. میں کہتی ہوں جب وہ اس ایک بندی کا بتانا، اس نے مجھے کہا کہ $1000 دیں گے تمہیں. پھر جب مجھے لینے کے لیے آئی تو کہتی کوئی ڈاکومنٹ نہیں تھے، کوئی کاغذ نہیں تھے، مجھے لینے کے لیے آ گئی نا وہ. تو میرے فلیٹ کا میں نے کرایہ بھی نہیں دیا، اور مجھے قرضہ اتنا تھا، مجھے اتنی ٹیمپٹیشن ہوئی، اور ماڈلنگ بھی میں کرتی تھی. اور پھر اس نے کہا نہیں تمہیں $3000. کہتی میں تو سوچ سوچ کے کہ میرا اسٹوڈنٹ لون بھی اتر جائے گا اور سارا کچھ ہو جائے گا. کہتی جب اس آئی لینڈ پہ پہنچی نا، پھر میں نے کہا کہ یہ میری زندگی کا بدترین فیصلہ تھا. جیسے آئی لینڈ ہو، سوچیں ایک آئی لینڈ ہو، اس کی اپنی بجلی، اپنا پانی، اپنی حکومت ہو، ادھر سے کوئی بندہ نکل کے یہاں سمندر میں مرے جا کے، اور سمندر کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو اس کے نکلنے کا کوئی راستہ ہی نہ ہو وہاں. اور وہاں پہ اتنا بچہ بیچارہ 12 14 13 10 سال کا جو کاٹ کاٹ کے پھینک رہے، ایسے نکلے پڑھائی ایسے لائنوں کی لائنیں لے جا کے پھینک رہے. جب شیطان، یہ تو ایک انہوں نے پریکٹیکلی بچہ کھا لیا نا. ہم کیسے اپنا بچہ کھاتے ہیں؟ ہم کیسے کھاتے ہیں؟ نہ قرآن ہے، نہ دین ہے، نہ نماز ہے. جیسے وہ پھینک رہے ہیں نا، اسی طرح اللہ دوزخ میں پھینکے گا سارے کے سارے، اور وہ خون اور پیپ بنے گی. وہ بھی چیمبر میں سے خون اور پیپ نکالتا اور باقی بچا ہوا میک ڈونلڈ کے برگروں میں ڈالتا. اس سے ٹیسٹ بنتا ہے اور کسی سے ٹیسٹ بنتا ہی. اتنی چیز کسی کی بک سکتی نہیں کنسسٹنٹلی، جس کا فارمولا کوک میں بھی یہی چیز ہے، پگ کا بلڈ ہے. جب تک فارمولا دنیا کے سب سے بڑے ہڈن سیکرٹس میں سے آج تک اس سیکرٹ کو کوئی نہیں کھول سکتا، وہ کوک کا فارمولا، اور اس کا جس کو 2 لوگوں کے پاس ہوتا ہے وہ بنا کے پاؤڈر دیتے ہیں، ہر دنیا کے کونے میں پہنچے گا، ڈالو پلاؤ. پیپسی کوک اینڈ آل دیز تھنگس. تو یہ کوک کی کیا باجی اس کے اندر چیز ہوتی جو اتنی ایڈکشن، اور ہر زیرو لے اور فلانا لے اور یہ کھانا اس کے بغیر نیچے نہیں جاتا. بیٹا کو مائک تو لیا کریں، کارڈ لیس رکھنے کو کہا، اتنی دفعہ کہا مائک لایا کریں، اس کے ساتھ اٹیچ کیا کریں. ہوں صحیح.
एग्जैक्टली, हाँ जी। लोगों को हम्म एक दूसरे का खून और वो एक पूरा था, तो उसमें ये वाली बात थी कि इसका मतलब कि लोगों को इस चीजों का आइडिया था, और ये बहुत सारी चीजें हमारी इन चीजों से लेकर इन्होंने सारी सारी बनाते चीजें की हुई हैं, बिल्कुल। की और हुई है। और देख, आपकी ये बात मुझे बहुत हिट की है कि वो तो वाकई प्रैक्टिकली उन्होंने वो तो कर रहे हैं, तो हम भी जो हम भी हैं वही भी इस कर तरह रहे कर रहे हैं, और जाके उसका एंड यही हैं, होएगा। एंड यही होगा जो उन्होंने दुनिया में कर लिया। और हम प्रिपरेशन उसी चीज की तरफ लेके जा रहे हैं, हर चीज को कशाकश कशाकश उसी तरफ चले जा रहे हैं। काश अगर ये ग्रो बड़ा हो जाए, दीन इस्लाम आ जाए, कुरान हो जाए, वैसे प्योरिफिकेशन होना शुरू हो जाती। जहां इस्लाम होगा, जहां दीन होगा, इनको इतनी तकलीफ होगी, खत्म हो जाए। इनके दिल में सलाख की तरह होगा, कुरान में आता आग की तरह, इनको आग लगना शुरू हो जाएगी जब अल्लाह का तस्करा और जिक्र होगा ना। तो इसी तरह कुछ घरों के अंदर बंदे भी, नमाज ही नहीं है, कुरान ही नहीं है, शरीयत ही नहीं है, कुछ भी नहीं है उस घरों के अंदर, तो वो तो बने बनाए वही है, तो दोजख में धम करके गिरने वाले। अल्लाह ने उस चीज के बारे में प्रिडिक्ट करके कह दिया। तो यहाँ पे जो जालिमों के पास जमीन की सारी दौलत भी इतनी ऊपर और हो, रोजे क्यामत के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाए, वहां अल्लाह की तरफ से इनके सामने कुछ आएगा जिसे इन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया था। वहां अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इन पर खुल जाएंगे। वहां चीज इन पर मुसलत हो जिसका मजाक उड़ाते थे, ये इंसान जब जरा सी मुसीबत को छूती है तो हमें हमें पुकारता है, जब उसे अपनी तरफ से नेमत देकर उपहार देते हैं तो कहते हैं कि तो मुझे इल्म की बिना पर मिली है। हाईलाइट करें, किसी चीज का क्रेडिट हमने अल्लाह को नहीं देना होता, हर क्रेडिट मुझे मिलता है कि मैं तो बहुत पढ़ी लिखी, मेरी तनख्वाह इतनी लग गई। मुझे ये नहीं होता कि ज़ालिका मिन फज़ल रब्बी, कि अल्लाह ताला का ये फजल है बस। और फिर इन आजमाइश में लोग अक्सर नहीं जानते, पहले गुजरे हुए लोग भी कर चुके, जो कुछ कमाते थे कुछ काम ना आया, फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज जिन्हें भुगते। अल्लाह उन लोगों में से जालिम अन करीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगती हमें आजिज कर देने वाले नहीं है। क्या इन्हें मालूम नहीं, अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क कुशादा करता है, जिसका चाहता है तंग करता है। इसमें निशानियां लोग हैं जो ईमान रखते हैं। ए नबी कह दो है मेरे बंदों से जो अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हाईलाइट करें कुरान की सबसे ज्यादा रहमत वाली आयत, और इस रहमत वाली आयत में क्या कहा जा रहा है। गुनाह हो गया, गलती हो गई, यही थीम चल रही है, माफी मांग लो, तौबा कर लो। खाना काबा के ऊपर भी यही आयत लिखी हुई है। साहिब अक्ल को अल्लाह समझा रहा है। उस वक्त के कुफार मक्का को अल्लाह ने समझा समझा के कहा कि नबी आ गया, बात मान लो मान लो मान लो, लेकिन उन्होंने मान के ना दी। क्या अंजाम हुआ था दुनिया में? अबू लहब, अबू जहल और इसकी नस्ल जो थी ना, ऐसे कोई जानवर आते ना, शेर थे ना कुछ, गार्ड रखता था हर तरफ से, लेकिन दरमियान में से आके वो जानवर खा के चला जाता। सब ऐसे हो। और जब मरे ये उस वक्त जंग अल्लाह के साथ नबी के साथ करते हुए, तो उधर कैसे कीड़ों में पड़े उन बच्चों को, जाकर जाके इनको, इतने तुम रॉयल हो, इधर कितने बड़े हो, जाके इनको कम से कम खड्डे में तो किसी में फेंक दो, कुछ तो कर दो, इतनी मक्खियां कीड़े उन पे पड़े हुए। तो जब नबी साहब पास गए तो ऐसे बातें करे, या रसूलल्लाह आप इनसे बात, आप तो जैसे तुम सुन रहे हो ना वैसे ये सुन रहे हैं, जैसे तकलीफ में जिल्लत में पड़े हुए ना। तो इंसान की ना, बार बार मैंने कहा ना कि अपनी मौत को इमेजिन नहीं करता, जिसकी वजह से शऊर में नहीं मौत को लेके आता। अगर ये शऊर में आ जाए ना बात, तो फिर इंसान से ना वो महशर की हौलनाकी सब कुछ सामने आ जाता। फिर वो माजी से सबक लेते हैं। फिर दुनिया की जिल्लत अल्लाह ताला यहाँ पे कहता है दुनिया में भी जिल्लत दूंगा, गुनाहगार को छोड़ूंगा नहीं। और फिर यहाँ तो बहुत ही बड़ी कोई नेकी करता हो, आज जिन लोगों ने खुदा पर झूठ बांटा, क़यामत तुम देखोगे उनके मुंह काले होंगे, और जहन्नम को मुतकबरों के लिए काफी जगह होगी। इसके बरक्स जिन लोगों ने यहाँ तकवा किया, हाईलाइट करें दो चीजें। अल्लाह की बात मानना है ना, अपनी शरीयत अपना तरीका, और दूसरा मुतकब्बिर होना, मुंह फेर लेना। और जिन लोगों ने तकवा किया, असबाब की कामयाबी से अल्लाह ने उनको निजात देगा, और उनको ना कोई गजिंद पहुंचेगी ना गमगीन। दोजख और लाकी कुछ भी नहीं होगा। मोमिन की शान ही ऐसी होगी कि बगैर क्यामत में सब आमना सामना होगा, लेकिन जन्नती ऐसे जाएंगे कि आमने सामने कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहले क्या झगड़े होंगे, मर्द औरत का क्या झगड़ा होगा। रसूलुल्लाह ने फरमाया क़यामत के दिन मर्द औरत का झगड़ा पेश होगा, और खुदा की कसम, मर्द जुबान से कुछ ना कहे बल्कि औरत के हाथ पांव खुद के खिलाफ गवाही दे। शौहर के फला फला ऐप चीनी करेगी, मर्द के हाथ पांव बातों की शहादत देंगे, ये औरत ही ज्यादती करने वाली थी। औरतें जो मर्जी दुनिया में जितनी मर्जी इबादत अमल कर ले, जब तक जुबानों को नहीं हम रोकेंगे ना, हमारा आखिरत का मामला दुरुस्त नहीं होना। जब तक हम अपनी जुबानों को कंट्रोल में नहीं लेके आएंगे। अल्लाह करे कि
اگر دنیا میں کسی نے حقوق ادا نہیں کیے، حشر میں وہ بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا بنے گا۔ حقیقی مفلس کون ہوگا؟ نماز روزہ حج زکوٰۃ کے ڈھیر لگے ہوں گے، اللہ کے یہاں سے حقیقی مفلس درم نہیں 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 نہیں، اتنی چیزیں ہوں گی لیکن حقداروں کو حق نہیں دیتا تھا۔ اور ایسا یہ گناہ ہے، دوسروں کو گالی دینا، تہمت لگانا، بری بات کہنا۔ قیامت کے دن حقوق دلائے جائیں گے لوگ، مظلوم کا حق ظالم سے وصول کرنے کی صورت کیا ہو؟ کیا صورت ہوگی جناب؟ نیکیاں اٹھا لیں آپ، شابش، فرض اٹھائیں پہلے، اور جو جو آپ کا دل کرتا ہے اگر آپ کا حق ادا۔ کتنا مشکل ہے نیکی کرنا دنیا میں، کتنا مشکل ہے، اور وہاں پہ اٹھا اٹھا کے لوگ لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو حقوق پہ کمی پیشی ہے نا، وہ کبھی بھی نہ ہو، عدل کا توازن ہمارے دل میں لگا ہو، اور کوئی بے انصافی نہ ہو۔ اگر بے انصافی کی ہے تو اس وقت جھگڑا ہوگا اور اللہ وہ وہاں پہ بادشاہ بن کے بیٹھا ہوگا۔ ہم لوگوں کی غلطیاں معاف کریں اور لوگ ہماری غلطیاں معاف کریں، اس کی ہم دعا کریں۔ بڑے گناہ بھی معافی کے قابل ہو جاتے ہیں، اس لیے لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں۔ یہاں پہ میری اللہ کہہ رہے ہیں میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، معافی مانگو، توبہ کرو، رجوع کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کیا لکھا اپنے لیے؟ بس کفر اور شرک سے بچیں اور باقی سارے کام ٹھیک ہو گئے۔ یہاں پہ اللہ ہر چیز کا خالق، زمین و آسمان کے خزانوں کی کنجیاں اس کے پاس ہے۔ جو لوگ اللہ کے یہاں سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں ہیں۔ اور پھر اے جاہلو، تم اللہ کے سوا اس کی بندگی کرو گے کے لیے مجھ سے کہتے ہو، یہ بات تم سے صاف کہہ دینی چاہیے تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف وحی بھیجی جا چکی ہے۔ کیا تم نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، خسارے میں ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی۔ ہائی لائٹ کریں آیت نمبر 66 67۔ کس کی قدر کرنی چاہیے؟ کون ہے خالق، مالک، رازق، پالنہار؟ کون ہے یا ذو الجلال والاکرام؟ کون ہے عطا کرنے والا؟ کیا لکھتی ہے اپنے قرآن میں اس کے ساتھ؟ آل کریڈٹ گوز ٹو اللہ۔ کاش ہمارے دل سے نکلے اللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہنا شروع ہو جائے ہم ان لوگوں میں سے اس کی قدر ہی نہ کی اور حق ادا ہی نہ کیا۔ اس کی قدر کاملہ کا حال تو یہ ہے، قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور مٹھی میں ہوگی، آسمان اس کے دست راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے، ایسے ہوگی زمین مٹھی میں، آسمان ایسے، اور یہ میں تمہارا رب ہوں اور یہ عرش، یوں اللہ تعالیٰ فرمائے گے۔ یہ میری طاقت کو تم نے سمجھا ہی نہیں کہ طاقت کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اور سور پھونک دیا جائے گا، سب مر جائیں گے جو آسمان و زمین میں، آسمان جو اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکے جائے گا، سب اٹھ کر کہنے لگیں گے، زمین میں اب اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ ہائی لائٹ کر، کس کس کو یہ نور ملے گا اور کون نور کو دیکھ سکے گا؟ سورہ مومنون میں کیا دیکھا تھا کہ ہم نے کیا دیکھا؟ سورہ مومنون میں کیا تھا؟ دنیا میں خدا پرست، اہل فکر، راست پہ رہنے والے، اپنے علم کو صحیح استعمال کرنے والے۔ اہل فکر کون ہوتے ہیں آپ کے خیال میں؟ اہل فکر سارے بڑا فکر لاحق کا بھی آخرت کا، پھونک پھونک کے قدم رکھتے ہیں، ڈر ڈر کے زمین پہ چلتے ہیں۔ اپنے رب کا نور صرف وہی دیکھ سکیں گے جنہوں نے اس کتاب کو پڑھا تھا اور ان کی آنکھوں میں نور تھا۔ صرف یہ نور طاقت دے گا تو اللہ کی مجلس میں بیٹھ جائے گی۔ پھر آگ کا جھونکا آئے گا، سورہ مومنون آیت نمبر 100 آنورڈز، منہ کا گوشت کھا جائے گا، منہ بھنی ہوئی سیری ہو جائے گا اور آنکھیں بند ہو جائیں گی، نور ختم ہو جائے گا۔ اللہ ہم آنکھوں والے تھے دنیا میں، تم کب نور والے تھے؟ تمہیں نور دیا تھا کتاب پڑھنے کے، پڑھا ہی نہیں تم نے۔ آج نور لے کے آتے تو مجھے دیکھ لیتے، آج نہیں پڑھ رہے نہ پڑھے، کوئی بات نہیں۔ جس نور کو سمجھتے ہیں نا ہر وقت موبائل پھٹ 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 اور اس کو دیکھے، امال حسرت بنائے جائیں گے، پھر منہ پہ لاکھ ہوگی، منہ کا گوشت اتار لیں گے۔ آج سورہ حامیم سجدہ تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور آپ دیکھیں گے منہ کا گوشت کیسے اتاریں گے، کیا حال ہوگا انسان کا۔ اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب تیرا دیدار چاہتے ہیں، تیری مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ ہماری آنکھوں اور دل کو وہ طاقت دے دے، ہمیں وہ ایمان دے دے، ہمیں وہ عمل دے دے کہ ہم وہاں پہنچ جائیں۔ جس شخص نے دنیا میں یہ دعا کی، اللہ اس کا چہرہ تر و تازہ کر دیتا، اللہ تعالیٰ اس کا چہرہ تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ دنیا میں لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، کوئی ظلم نہ ہوگا، ہر نفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ وہ لوگ جنہیں کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب ہم پہنچیں گے تو دروازے کھول دیے جائیں گے، آٹومیٹک ڈورز، اور اس کے کرندے ان سے کہیں گے، ہائی لائٹ کریں 71 72 73، ویری امپورٹنٹ۔ اگر آپ تقوی کی معراج پہ پہنچ چکے، یاد رکھیں، اگر آپ تقوی کی معراج پہ پہنچ سکیں، گناہ کر کے آپ کو فوراً احساس ہو جائے گا میں نے گناہ کیا۔ اگر آپ کی اللہ سے ملاقات ہو چکی، آپ کو تقویٰ مل چکا ہے، تو پھر بھی گناہ ہونے، لیکن گناہ کر کے آپ کو فوراً لگے مجھ سے گناہ ہو گیا۔
سب سے بڑا فیلئر اور سب سے نالائق لوگ، سب سے نامراد لوگ وہ جو اپنے اور اہل و عیال کو روز قیامت خسارے میں ڈال دیں، سب سے زیادہ نامراد، سب سے زیادہ بدبخت لوگ اکارڈنگ تم سب سے بڑا، تم بتاؤ سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ سب سے زیادہ خسارے والا جو آخرت بیچ کے دنیا لے لے، اس کی تباہی اس چیز۔ یہ پیچھے کیا چیز ہے؟ آپ ٹیچر ہیں یلو اسکارف میں کہ ویسے ہی ہیں؟ یو آر اے ٹیچر؟ تو یہاں پہ کیا آتا ہے، اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے کیا؟ یہ ذرا غور سے سننا ہے آپ نے اٹینٹو ہو کے، یہاں پہ آئے گا 71 آنورڈز۔ کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہ آئے تھے جنہوں نے تمہاری آیات سنائی؟ ایسے جو بات سنانے والے کو اللہ کیا درجہ دے، تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا جس نے تمہیں قرآن سنایا ہو؟ آپ کیا کہیں گے آگے سے؟ نہیں، ہم پڑھے لکھے وقت میں آپ کو گاؤں میں تھوڑی پیدا ہوئے تھے، پھر کیا بات تھی؟ اس بات سے ڈرایا نہ تھا کہ جو دن آنے والا ہے وہ جواب دیں گے ہائے آئے تو تھے مگر عذاب کا فیصلہ چشپاں ہو گیا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازے میں، یہاں تم ہمیشہ رہو گے، بڑائی متکبروں کے لیے برا ٹھکانہ ہے یہ۔ یہاں پہ ایک اور جگہ پہ قرآن میں آئے گا، وہ کہے گا تمہیں کو بتانے والا تو آیا نہیں تھا؟ بتانے والا تو آیا تھا، ہم سن کے نہیں دیتے تھے۔ آپ بتائیں، بتانے والا آیا کہ نہیں آیا؟ تو سن کے کیوں نہیں دیتے؟ ہم سن کے، اور سن کے انہوں نے کہا، پھر آیت کا ترجمہ اس طرح سے آتا ہے، پھر کہتا ہے ہم سن کے ہمارے رویے میں تبدیلی نہیں آتی۔ رویے کی باڈی لینگویج ہے، الفاظ نہیں ہے۔ سب سے پہلے اپنی باڈی لینگویج، اپنا بیہیویئر چینج کریں، اپنے آپ کو عاجز بنائیں، اپنے آپ کو تواضع والا بنائیں، اپنے آپ کو جھکنے والا بنائیں، اپنے آپ کو والدین بڑے چھوٹے کے سامنے جی والا بنائیں، شفقت والا بنائیں، پھر کوئی رویے چینج آئے گی لائف کے اندر۔ متکبر 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 دوزخ میں جائے گا، بس اور کوئی نہیں۔ اور کاش ہم سمجھ سکیں کہ زمین پہ دیکھیں ایک انسان ہوتا ہے جو قرآن پڑھ لیں، سب نے پڑھا، ہم میں سے بہت زیادہ نے، یہ سب پڑھے ہوئے بیٹھے ہیں، ان کی ایک دور پین لگ جاتی، اس کو گناہ گار نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اچھا ہوتا ہے، پھر ان کے بہت دعائیں مانگتا ہے، حریص ہو جاتا ہے، اور کہتا ہے اللہ تعالیٰ جڑ جائیں آپ کے ساتھ کسی طرح، اللہ تعالیٰ وہ آخرت کا حریص ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ نیک بندہ جو ہوگا وہ آخرت کا حریص ہوگا۔ جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے ہیں انہیں گروہ در گروہ جنت میں داخل کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے اس کے دروازے پہلے ہی کھول دیے جائیں گے، اس کے مسلم کہیں گے سلام ہو تم پر، بہت ہی اچھے رہے، داخل ہو جائے اس میں ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہیں گے شکر ہے اس خدا کا، دنیا میں بھی عادت تھی نا شکر کی، نہیں تو یہاں جا کے کہتا میں نے یہ کیا تھا، میں نے وہ کیا تھا، میں یوں کرتی تھی اس لیے میں پہنچ گئی۔ اور شکر اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر ہم کو زمین کا وارث بنایا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین ہے اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تم دیکھو گے فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا، پکار دیا جائے گا، اور حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا اور وہ میں ہیبت عرش کی سنا سکتی، اور عرش کے حامل فرشتے بتا سکتی، اور عرش کی میئرمنٹ بتا سکتی کہ کیا ہے۔ ہم تو پڑھتے بھی نہیں ہیں کہ عرش کیا ہے اور فرشتے کیا ہیں اور یہ چیزیں کہاں سے ایگزسٹ کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو تقوی کی معراج پہ پہنچائے اور اس کو اپنا گناہ نظر آنا شروع ہو جائے۔ سورہ مبارکہ کے ساتھ، اس سورہ مبارکہ کے ساتھ 2-3 پوائنٹس لکھنے والے، اللہ میں ہمیشہ سچ بولوں گی، میں مذاق میں بھی کبھی غلط بیانی نہیں کروں۔ جیسے ہم جھوٹ نہیں بولتے کہ ایگزیجریشن کر جاتے، چھوٹی سی بات کو ہائے ہائے کر کے بڑا کر کے سناتے، یہ سب اللہ کے یہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ ہر مشکل کے لیے میں اللہ پر بھروسہ کروں گی بس، اور کسی چیز پر نہیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ بس اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات، انسان اپنے دل کے دھبے صاف کیسے کرے، سیاہ اپنے دلوں کی سیاہی ایسے دور کرے کہ رات کو سید الاستغفار پڑھ کے اللہ سے معافی مانگ کے سوئے اپنے معاملات کی، اور اپنے دل کو پاک کر کے سوئے۔ اس حالت میں موت آ گئی تو شہداء اور انبیاء کے ساتھ ہی اٹھے گا۔ رات کو ایسا کیا کریں، اسی وقت ہی اپنا وہ ٹائم رکھ لیں اللہ سے باتیں کرنے کا نا۔ اس آیت کو ہمیشہ یاد رکھا کریں، آزمائش پلٹائے تو پلٹے، دکھ پلٹائے تو پلٹے، موت پلٹائے نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پکڑ سے پہلے ہم نے رجوع کریں، بس آپ کی پکڑ سے پہلے استغفار کی کثرت کریں، اپنی زندگی کے تمام فیصلے جو اس پہ راضی ہو جائیں، اللہ میں راضی، اللہ میں تیرے شکر گزار بندوں میں سے بس۔ اور کوشش کریں کہ ہر اچھی بات کی میں پیروی کروں گی، میرے اندر تعصب نہ ہو، میں ہمیشہ اڈاپٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ بعض اس میں سے کہ جب یہ فرشتوں کا تذکرہ آتا ہے تو آپ کے مائنڈ میں کیا آتا ہے؟ آپ کیا اس کے ساتھ سوچتی ہیں؟ یہ فرشتے، یہ فرشتے، یہ فرشتے، وہ فرشتے، اتنے بڑے بڑے فرشتے،
جانکری کا بھی، بادلوں کا بھی، اس کا بھی، اسرافیل اسرافیل، قیامت کا بھی، دوزخ کا بھی، موت کا بھی، پانی کا بھی، اور پھر جبرائیل بھی، اتنے فرشتے، میرے کتنے فرشتے؟ 4 فرشتے، ایک آگے ایک پیچھے اور 2 کندھوں، 4 فرشتے میرے ساتھ، اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ آنکھ کے ساتھ فرشتے کہ آئی بال باہر نہ گر جائے، آئی کو گارڈ کرنے کے لیے الگ فرشتے. اتنی اللہ تعالیٰ نے جب ایک مخلوق بنائی کتنی کیئر کی اس کی، اور اینڈ تک جنت تک پہنچانے کا خیال کیا. ہم ہی ہیں جو درمیان میں بھٹک بھٹک کے تباہی پھیر لے اور کسی نعمت کا حق ہی نہ ادا کر پائے. اس نے تو اینڈ، میں ذرے سے کل تک پہنچا کے اینڈ تک سنبھالوں گا تمہیں، ہر چیز کا ذمہ لیا. لیکن تم سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، تم غلط بات مت کرو، تم نے اپنی نیت خالص کرنی ہے، تم نے اچھے اچھے کام کر کے واپس آنا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سب، جب فرشتوں کی یہ باتیں آتی ہیں نا تو ٹرائی کیا کریں ان 4 فرشتوں کو جب ہمیں دیکھیں تو ہمیں اچھی حالت میں دیکھیں، ہماری تنہائی میں بھی کہیں بھی ہم ہوں، اور اس وقت یہ فرشتے جو اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، اس کو السلام علیکم کہتے ہیں، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، 2 حاضر باش جو قبر پہ ہوں گے حشر میں لے کے جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو حاضر باش فرشتے ہمیں عزت سے سلام کرتے ہوئے لے کے جائیں بس آسمان. اہل ایمان کی فلاح کے لیے کیا چیز ہے؟ اہل ایمان کی فلاح کے لیے کیا چیز آتی ہے؟ ویری امپورٹنٹ. سورہ زمر کے ساتھ تیسرے کلمے کی بہت فضیلت ہے اہل ایمان کے لیے، کثرت سے کیا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. آپ نے فرمایا کثرت سے کلمہ پڑھو، وہ زمین کے خزانوں کی نعمتوں میں سے ابن قیم جوزی فرماتے ہیں کہ سب سے انتہائی بڑے خزانوں میں سے یہ چیز ہے. اور جو یہ نماز پڑھتے ہیں کیا وہ والی تصلاۃ و تسبیح، اس میں پھر یہ 100 کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں. اس سورہ مبارکہ کی آخری آیتوں کی بڑی فضیلت ہے، جیسے ساری صورتوں کی ہوتی ہے، تو اس آخری آیات کو بھی کثرت سے پڑھا کریں. کیا فضیلت آپ کے مائنڈ میں آ رہی؟ اس رب کی جلوہ فروزی، وہ عرش آ جائے گا ہمارے سامنے کھڑا ہو، ایسے ہو جائے گا، اور کیسے فرشتے آ جائیں گے حاضر باش سب چیزوں کو اکٹھا کر کے ہمارے سامنے رکھ دیں گے. سورہ مومن، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ مومن کون ہے یہ مومن؟ کہ اللہ نے اس بندے کا نام نہیں تھا لیکن اس کی سٹوری کے نام سے اس کی ہیڈنگ مومن دے دی. ایسا مومن بندہ تھا کہ اس فرعون کے دربار کے اندر جا کے اس نے حق کی گواہی دی، اور اس حق کی گواہی کے ساتھ اس نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس مومن بندے کو مار دیا. اور اس مومن بندے کی سورۃ یاسین میں بھی تذکرہ، جگہ جگہ تذکرہ ہے کہ یہ مومن بندہ. ہم کہاں کا حق کی گواہی دیتے ہیں؟ اپنے آپ سے خود پوچھیں. ہم اپنے بچوں کو بھی حق سکھانے میں فیل ہیں. ریلی حق، سچ، اللہ اس کا رسول، اس کا انٹروڈکشن ہم کہیں دینے کو تیار نہیں. اینڈ وی فیل امبیرس دینی کہلانے میں کہ اگر ہم نے دینی یہ کہہ دیا تو کیا ہوگا، کیا کریں. کس طرح سے اس رحمت والی چیز کو دیکھیں کہ یہ مومن والی صفات کیسے آئے ہمارے اندر. کاش اس چیز کو ہم ایک پراپرلی سمجھ پائیں. مومن ایک معاشرے کے اندر جب تک ہو نا، امن والا، دوسروں کو فائدہ دینے والا، اور مومن احسان کے درجے میں پہنچنے والا، حسن سے عمل کرنے والا. احسان کے درجے میں کون پہنچتا ہے؟ احسان کے درجے میں پہنچنے والا، حق سے زیادہ دینے والا، کسی بھی عمل کو خوبصورتی سے کرنے والا. اب وہی سورہ مبارکہ، وہی چیزیں، وہی بحث، وہی چیزیں، اور کفار کا وہی مجادلہ اور بحث ہوتی تھی، اور مثالیں دے دے کے سمجھایا. لیکن جن کو نہیں سمجھ آ رہی، حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے اور گناہ معاف کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا ہے. ہائی لائٹ کریں سورہ مومن کی یہ غافر الذنب والی آیت. توبہ اتنی رحمت والی آیتیں، اتنی برکت والی آیتیں ہیں نا، کہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت سزا دینے والا، بڑا صاحب فضل ہے. کوئی معبود اس کے سوا نہیں. اللہ کی یاد میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آ جائے وہاں سے ہٹ جاؤ، کبھی بحث نہ. آنکھ کا پردہ، دل کا پردہ، پردہ کیوں ہے، شادیاں کیوں ہیں، یہ کیوں ہے، وہ کیوں ہے، اس بارے میں جو ڈسکشنز ہے نا، انسان کفری حالت میں پہنچ جاتا ہے. حبطت اعمال، پیچھے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. قرآن اور اس کو ڈسکس کیا، اپنی نفس کے مطابق قرآن کو چلانے کی کوشش کی، تو اللہ کی یاد میں جھگڑا نہیں کرتے، صرف بولے تم نے کفر کیا. اور اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں چلت پھرت دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے. ہائی لائٹ کریں کہ تمہیں دبئی کسی دھوکے میں نہ ڈال دے، سارے پیسے ادھر جمع کرا دے، سب ٹوٹ پھوٹ رہا ہے، ساری تباہی پھیلی ہوئی ادھر. اللہ حفاظت کر دے. اتنی مشکل سے کوئی چیز بنتی ہے تو مسلمان ہی. اور اس وقت جب کوئی چیز میں دیکھتی نا، آگ اور اس کو ٹوٹ رہی، یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. جس طرح یہ چیزیں بنی تھی نا، اور یہ ایسے بننی نہیں چاہیے ویسے عیاشی کے اڈے. برج خلیفہ بنا،
اس میں جو گوریاں آئیں انہوں نے ڈیزائننگ کی کیسے، کیا اس کا نام تھا، پرلا پرلا چٹلی، اور 4-5 عورتیں تھیں، کیا وہ ڈیزائننگ کرتی تھی، کتنے سال وہ یہاں اس پیلس کو کرتی رہی ڈیزائن، دنیا میں جو بیسٹ آرکیٹیکٹس تھیں، کیا دنیا ہائر کی، کیسے ہوا، اور پوری دنیا میں مسلمان بھوکے مرے. کاش یہ تعلیم پہ انویسٹ کر لیتے، ایجوکیشن پہ کر لیتے. کہیں انہوں نے کوئی، اگر وہ مصر والی قاہرہ یونیورسٹی کے بعد کوئی اسلامک یونیورسٹی بنا دی ہو، اس چیز کو کر لیا ہو، کسی کو جہاں بنائی ہوتی اس کو بھی نہیں دیکھتے، وہاں پہ بھی اتنی پالیٹکس چل رہی، اتنی بربادی، اتنی تباہی پھیل رہی ہوتی. تمہیں یہ جو آیت ہائی لائٹ کرے، آیت نمبر 4، کسی امیر آدمی کو دیکھ کے امپریس نہ ہونا کبھی بھی. اگر تو وہ اللہ سے جڑا ہوا ہے اور اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور امیر بھی ہے تو پھر قابل رش، یہ اکارڈنگ ٹو قرآن، اور قابل رش حسد جائز ایسے شخص کے اوپر. دیا بھی امان اللہ نے، اور دن اور رات اللہ کی راہ میں لگاتا ہے. دن اور رات میں اللہ کی راہ میں ہوگا کیا؟ بتائیں جلدی سے. دن اور رات اللہ کی راہ میں لگانے سے ہوگا کیا؟ بہت سارا واپس آئے گا، ملٹیپلیکیشن ہو جائے گی، بخارات بن جائیں گے، برکت آ جائے گی، فضل آ جائے گا. شیطان کہے گا نہیں تم نہ دینا پلیز، تم تو کچھ اور کرنے کی کوشش کرو، اپنے پہ اسپینڈ کرو، تمہیں کیا ضرورت ہے اللہ پہ اسپینڈ کر کے پھر اپنے پہ کر لو. نہیں، پہلے اپنے پہ کرو بس، تم کوئی ضرورت نہیں کسی اور پہ اسپینڈ کرنے کی. یہ کانسیپٹ کیوں نہیں اسلام میں ٹھیک ہوتا بتائیں؟ اللہ تعالیٰ اتنا کلیئرلی وعدہ کرتا ہے، پرومس کرتا ہے. زکوٰۃ ہی نہیں ٹھیک ہے، وہی نہیں ٹھیک دے پا رہی قوم. ہم تو زکوٰۃ نہیں دیتے باؤ باجی، اب کیا سونا دے دیں اٹھا کے، ہمارے پاس نہیں پیسے. یہ میرے کان سنتے ہیں آج کے، سونے کا سونا دے دو پھر کیا، ایسی کون سی بات ہے؟ اور افضل ترین بات ہے سونے کا سونا دینا. جو صحیح متقی وہ سونے کا سونا ہی دے گا، ٹرائی کرے گا کہ میں یہی سنت پوری کروں انشاءاللہ تعالیٰ. جی، توکل نہیں، بھروسہ ہی نہیں، خرچ ہی نہیں. اور یہ خرچ نہ ہو کہ پھر برج خلیفہ اور آدھے پلازے اوپر سے خالی پڑے، کوئی پلازا بھرا مجھے بتا دے. لیکن قیامت کے قرب، میں کہتی ہوں یہ حدیث دیکھیں، قیامت کی اونچی عمارتوں پہ فخر ہو، پھر قیامت آئے گی. بیٹی ماں پہ حکمرانی کی، پھر عورت میں پردہ پا، پھر قیامت آئے گی آئے گی نا. اور بندہ رن مرید ہو جائے گا، اس کے پیچھے چلے گا، پھر قیامت آئے گی آئے گی. اور پھر گھر میں ٹک کے بیٹھنا نہ ہوگا، پھر قیامت اس گھر میں جو سائنز آگے، سمٹمز آگے، وہ قیامت آگے آگے نا. جب جب یہ آتا بیٹی ماں پہ حکمرانی کرے گی، اس کی بات ہی نہ سنے گی، اس گھر میں قیامت آ گئی، وہ اپنے آپ کو سرنڈر ہی نہیں کرے گی. اور تمہیں ان کی چلت پر دھوکے میں نہ ڈالے. ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلائی جائے، اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھے نے بھی کام، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی اور گرفت، ان میں سب نے باطل ہتھیار حق کو نیچا دکھایا، آخر کر اس نے ہم پکڑ لیا. پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی، اس طرح تیرا پہ فیصلہ ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا جو کفر کے دراصل جہنم ہونے والے ہیں عرش الہی کے حامل فرشتے. ہائی لائٹ اس میں سے نکالیں، اس میں سے نکالیں. عرش الہی کے حامل فرشتے، کیا امیجنیشن ہے؟ عرش، حامل فرشتے، عرش کے نیچے لوگ کون؟ سب سے پہلے 7 لوگ جمع کون ہوں گے؟ کہاں وہ لوگ جو اللہ کی خاطر ملتے تھے، شابش، اللہ کے کام کے لیے دگ و دو کرتے تھے. سب سے پہلے وی آئی پی میرے یہی ہے. ایسے ممبر ہوں گے جہرات کے اللہ کے نبی نے ایکسپلینیشن دیا، سونے اور چاندی کے ممبر، پیور خالص لوگ تھے، ان کی کوئی اور انٹینشنز نہیں ہوتی ایک دوسرے کو یوز کرنے کی. اللہ کی خاطر محبت کرتے تھے، اللہ کی خاطر تحفہ دیتے تھے، اور اللہ کا قرب چاہتے تھے اس چیز کے ذریعے. کاش ہم اس کو دیکھ سکے. پھر نمبر 2 پہ کون ہوگے، نمبر 3 پہ کون ہوگے، نمبر 4 پہ کون؟ وہ جو اپنی جوانیوں کو، نمبر 2 پہ نوجوان ہوگے. چلو شاباش، تو اپنی جوانیاں پاکیزہ رکھتے، عبادت کرتے تھے، یو آر دا موسٹ وی آئی پی پیپل، کم آن ہے، شاباش آ جاؤ ادھر میں. اور پھر سب اپنے رب کے حمد کے ساتھ تسبیح کریں گے، اس پر ایمان رکھتے تھے، ایمان لانے والوں کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے رب، او مائی گاڈ، یہ اس سورہ مومن کی خوبصورت ترین آیتوں میں سے. امیجنیشن دیکھتے ہیں کون سا بنایا عرش، بتائیں کہاں بنایا عرش؟ سمجھے یہ عرش ہے، جسٹ امیجنیشن. اور یہ فرشتے ہیں، اور یہ اوپر ہے، اور یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں نیچے. یہ زمین پہ جو مومن بندے جا رہے ہیں نا، یہ عرش پہ فرشتے ان کی بخشش کی دعائیں کر رہے ہیں، نیکیاں کر رہے ہیں، عرش کے فرشتوں کی دعاؤں کے مستحق ہوئے. اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے تیرا بندہ اس کو ایسے دے دے. عرش کے فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق ہونے والے زمین پہ نیکیاں کرتے ہیں. اس آیت کو دوبارہ سے سنیں. اے ہمارے، یہ کیا کرتے ہیں، ان کی کیا، یہ اللہ کی حمد و تسبیح کرتے رہتے. اتنے بڑے دیو ہیکر اور اتنے زیادہ اور اتنا بڑا عرش ہے کہ کبھی پھر زندگی میں سناؤں گی کیا ہے. اس پر ایمان رکھ، ایمان لانے والوں کے حق میں عرش پہ بیٹھے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، تو اپنی رحمت اور علم کے ساتھ ہر چیز پر اچھا، بس معاف کر دینے
اللہ معاف کر دے، عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی، تیرا راستہ اختیار کیا، اے ہمارے رب داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے وعدہ کر دیا، ان کے والدین، بیویاں، اولاد جو صالح ہیں، اور پھر ان کے ساتھ ان کو پہنچا دے، بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے۔ عرش کے فرشتوں کی دعا، اتنی خوبصورت دعا کیسے لینی ہے بتائیں؟ ایسے لینی ہے کہ مخلوق کی خیر خواہی کر کے۔ سب سے زیادہ عرش پہ سے اللہ تعالیٰ کو، میں نے بتایا نا میری 3 فیوریٹ چیزیں اللہ کی کیا تھی، جب آپ کسی کی مدد میں لگے ہوئے ہیں تو عرش کے حامل فرشتے آپ کو دیں گے، اس کی آزمائش ہے، امتحان ہے، معافی بھی مانگتا ہے، توبہ بھی کرتا ہے، اور دوڑا بھی پھرتا ہے۔ مومنین کا شرف ہے یہ کہ عرش کے فرشتے کیا ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک پائے سے دوسرے پائے کی مسافت اتنی ہے کہ اڑان کرنے والے پرندے 3000 برس تک چلتے رہے نا، اور 70,000 رنگ کے نور کے لباس پہنے ہوئے۔ ایسا نور ہے اس مخلوق کا کہ اللہ نے تمام مخلوق کو عرش کے ارد گرد رکھ لیا، اور جیسے بیابان میدان کے اندر کوئی چھلا ہو، اس طرح 7ویں آسمان پر عرش کے درمیان میں 70,000 فرشتوں کا حجاب ہے، اور نور کا حجاب ہے، اور حجاب کا پھر نور ہے، اور پھر وہاں کہتے ہیں جہاں پہ جبرائیل امین نے کہا تھا میرے پیر جل جائیں گے، میں آگے نہیں جا سکتا، جب کوئی ان کے سامنے آتا ہے تو لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر ان سے پچھلی صف میں چلے جاتے ہیں، پھر سبحانک اللہم وبحمدک کہتے ہیں، پھر پچھلی صف میں، کہ ایک صف پہ طواف کرنے والے کی باری قیامت تک نہیں آ سکتی، اتنے فرشتے، 70,000 فرشتے پیچھے ملائکہ کے 1,00,000 کتاریں بنی ہوئی ہیں، تسبیح تمہید میں مشغول ہے، ہر فرشتے کے دونوں بازوؤں کے درمیان 300 برس کی جو ملائکہ عرش کے گرد ہیں، ان اللہ کے درمیان 70 حجاب ہیں، اور 70 حجاب کی تاریکی ہے، اور پھر وہ نور ہی نور کے حاملے، پھر عرش کی بناوٹ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یاقوت سرخ سے بنا ہوا، سبز زمرد سے بنا ہوا، 50 سال کی مسافت ہے اس کے اوپر، اور اس کی حسن کو کوئی بیان نہیں کر سکتا، فرشتوں کی فضیلت، اور یہ غائبانہ دعا کرنے والے فرشتے، لوگوں ان فرشتوں کی دعا کے مستحق دعا کرو، اور اس پہ آمین کہو اس دعا کے اوپر کہ تمہاری رحمت اور بخشش، اور عزیز و اقارب بھی نجات کرا دیتا ہے، ارد گرد کے بچوں کی بھی کرا دیتا ہے، اپنی رحمت سے اپنے علم کے ساتھ چھائے، والدین، بیویاں، اولاد جو صالح ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ بلا شبہ تو قادر مطلق ہے، سبحان اللہ، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، اور جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچایا اس پر تو نے بڑا رحم فرمایا، جن لوگوں نے کفر کیا قیامت کے روز کو پکار کر، آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے نا، ہائلائٹ کریں، آج تمہیں جتنا شدید غصہ آ رہا ہے، اگر آپ کا بچہ نماز نہیں پڑھتا آپ کو کتنا غصہ آ رہا ہے، آپ مارتے، آپ اللہ نے حکم دیا مارنے کا، اور کل اسی جگہ میں مارنا جب پہلے مارا تھا، زخمی کر دو اگر نماز پڑھنے نہیں جاتا تو، اور عورت کے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ٹھیک نہیں ہوتی تو مارو، بند کرو اس کو، خامن سیدھا کرے اس کو، اور اگر اور جو آگے جو ترتیب بتائی گئی ہے، پیار، محبت، نصیحت، نہیں سن پا رہی تو سورہ نساء میں ایک جگہ اس ایسی بری عورت کو باہر نہ چھوڑو، باقیوں کو بھی خراب کر دے گی، بند کر دو اندر گھر کے، نکلے نا۔ یہ اب میں یہ بتا رہی ہوں یہ بات اس کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ جتنا تمہیں آج یہاں آ کے غصہ آ رہا ہے نا، تو جب تم زمین پہ چلتے تھے مجھے اس سے بھی زیادہ تم پہ غصہ آتا تھا، میں صبر کرتا تھا کہ کیا کر کیا رہے، کر کیا رہے، کر کیا رہے، ہو کیا رہے اس سے، یہ بیوقوف کر کیا رہے، پھر قرآن میں کہتے ہیں باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، لیکن باز آنے کو تیار ہی نہیں، اور ہے ہی نہیں کہ ہم اس راستے کو پلٹ جائیں، یو ٹرن لگا کے ٹرن کر جائیں، نہ جھوٹ ہو نہ غلط بیانی ہو، میں پاک پاکیزہ کلمہ اور اچھی بات کر کے اپنی اولاد کے لیے یہ چیز کمائی اپنے گھر میں ہو ہمارے، اور کوئی وہاں پہ، اور وہی گھر جنت بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، جس نے دنیا میں گھر جنت بنایا اس کا جنت ٹکڑا بننا ہی بننا ہے، اس جنتی عورت کی کوالٹی، اور اس کی زندگی 5 نمازوں گھومتی ہے، نیکیاں کرتی ہے وہ، اور ایسے آج کے حامل فرشتے عورت کو دیکھتے نہیں ہوں کہ اتنی محنت اتنی مشقت کر رہی ہے، پھر اپنی نمازیں پڑھ رہی ہے، پھر بیچاری ایسے کری، پھر بیچاری ایسے کری، تھوڑی مشقت نہیں ہوتی؟ عورت کے لیے ایک ہی کام رکھا تھا گھر کا کام، اگر وہ گھر سے نکل کے 2 کام کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے بیچاری ڈبل ڈیوٹی کر رہی ہے، باقی معاشرے کو اس کا ساتھ دینا چاہیے، ایک اس کو گھر کی رانی بنایا تھا، اگر اس نے یہ کر رہی ہے تو معاشرے میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہے، اس کو اپریسیشن ملنی چاہیے، اور پھر جن لوگوں نے کفر کیا قیامت ان کو پکارا جائے، آج تمہیں جتنا غصہ اپنے اوپر آیا نا، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک ہوتا تھا، جب تم ایمان کی طرف بلایا جاتا تم کفر کرتے تھے، وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے واقعی میں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ زندگی، کب 2 دفعہ موت دی، کیسے؟ ایک دفعہ وعدہ لست تھے اوپر سے آسمانوں پہ، پھر پیٹ میں آئے، پھر پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، پھر قبر میں جائیں گے، پھر قبر کے بعد دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے، ماں کے پیٹ میں بھی قبر کی طرح ہی ہوتا ہے بچہ نا،
وہ اپنے قصوروں کو اعتراف کرتے ہیں، یہاں سے نکلنے کی کوئی سبیل پیدا کر دے اللہ، جواب ملے گا۔ یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو، جب اکیلے اللہ کی طرف بلایا جائے تم ماننے سے انکار کرتے تھے اور پھر تم مان لیتے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، آسمان سے تمہارے رزق نازل کرتا ہے، جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، رائی برابر بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اور لب بھر بھر کے دوزخ میں سے لائیں گے، جن کے یہاں پہ ماتھے پہ نشان ہوں گے نمازوں کے، ان کو دوزخ کی تہوں میں سے نکال نکال کے لائیں، امتی پھر بھیجیں گے، پھر امتی، پھر امتی، پھر اس کے بعد بند ہو جائے گا کام نہ۔ رائی برابر ایمان کی نشانی کیا ہے؟ رائی برابر ایمان کی نشانی یہ ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے اس کو لگتا ہے میرے پہ پہاڑ گر گیا۔ رائی برابر ایمان ہے تو جب انسان برائی کرتا ہے ایمان کا کرتا اتر جاتا ہے، جب جھوٹ بولتا ہے ایمان کا کرتا اتر جاتا ہے، ننگا ہوتا ہے وہ اللہ سے، ایوری تھنگ فنش۔ کاش ہم انڈرسٹینڈ کر سکیں، جب گناہ کریں برائی کریں یہ انجام ہو انسان کا۔ اب آپ دیکھیں نجات کا راستہ ابھی کھلا ہے اس وقت ہمارے پاس، قیامت کے دن کچھ نہیں ہونے والا، اللہ کے لیے خالص ہو جائے، عبادت کریں، نیکیاں کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے نکلنے کی حال اس میں مبتلا ہو، اکیلے اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے، وہی ہے جو تمہیں نشانیاں دکھاتا، آسمان سے تمہیں رزق دیتا تھا، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق ہی نہیں لیتے تھے۔ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، بس رجوع کرنے والا اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کے لیے خالص، اور تمہارا یہ فیل کافروں کو کتنا ہی نہ۔ آپ دیکھیں پیچھے اسلام یہ مومن آیا، ان 3 صورتوں کے دین 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 آیا۔ اب تمہاری بہت زیادہ پریپریشن ہوگی، اتنے پارے تمہارے گزر گئے، اب تم پریکٹیکل دین دین وے آف لائف، کوڈ آف لائف، کنڈکٹ آف لائف کیا ہو، اب تمہارا کنڈکٹ بننا چاہیے، تمہارا مورل بننا چاہیے اس قرآن کے مطابق۔ وہ بلند درجہ بالا مالک عرش ہے، اور اپنے بندوں میں سے اس کو چاہتے اپنے حکم سے روح نازل کرتا ہے تاکہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ وہ دن جب کہ سب لوگ بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات چھپی نہ ہوگی، اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ جو دنیا میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ، جن کو مرتے وقت لا الہ الا اللہ مل جانا ہے وہ تو ویسے ہی جنت میں چلے جانے، ان کو تو حشر کی ہولناکی ہے ہی نہیں۔ اب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کے اور بند کر کے اس کو اللہ اندر، اور اللہ اکبر میں ہی سب سے بڑی، میرا نفس ہی سب سے بڑا، میرا ہی حکم چلے گا، اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں بغیر کلمے کے، اگینسٹ جا رہے ہوتے ہیں اس قرآن کے۔ جب تک اس نفس کو تابع نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حکم سے اس روز پکارا جائے، آج بادشاہی کس کی؟ اللہ واحد و قہار کی۔ آج ہر نفس کو اس کی کمائی کی بات جو اس نے کی تھی، آج کسی پر ظلم نہ ہوگا، اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے نبی ڈراؤ ان کو لوگوں سے اس دن سے جو قریب آ لگا، قریب، قیامت کا دن قریب آ لگا۔ قیامت کیسے قریب آ لگی؟ جس کی موت آتی ہے اس کی قیامت آ جاتی، یہاں خوشبو والا کفن لے کے فرشتے آتے ہیں، سخت گر ڈوب کر ٹاٹ بدبو والا، سخت آسمانوں پہ لعنت ہوتی، زمین پہ بھی لعنت ہوتی۔ اور اگر مومن کی جب نفس مطمئنہ جاتی ہے تو کتنے دن زمین کے چرند پرند، وہ درخت جاؤ نماز، وہ جگہ روتی ہے کہ آج وہ چلا گیا جس کے قدموں کے نشان تھے۔ جب کلیجے منہ کو آئیں گے لوگ چپ چاپ گھم کے گھونٹ پیئیں گے۔ اس لیے خدا کے لیے نیکی کی طرف قدم بڑھانا سیکھے، چلنا سیکھے، مسجد کی طرف، مدرسے کی طرف، کلاس کی طرف 2 منٹ بھی کسی جگہ پہ پیچھے پیچھے بیٹھ کے آنا سیکھے کہ ہم کچھ سیکھیں، ہم دیکھیں کہ یہاں سے تھوڑا سے منٹ ملے اس میں سیکھنے کی کوشش کیا کریں۔ ظالموں کو کوئی نفس اور مشفق دوست نہ ہوگا، نہ کوئی شفیع ہوگا جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے۔ ہائی لائٹ کریں اس کے بارے میں کیا لکھتے ہیں؟ ہماری تو بڑی بڑی چوری، ہم کہتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نگاہوں کی خیانت، نگاہیں اس کو نہیں پاتی، وہ نگاہوں کو پاتی۔ نگاہوں کی خیانت سے بچیں اور اپنے لیے خود کوئی اصول ہم بنائیں کہ نگاہوں کی خیانت کیا ہوتی ہے۔ بندوں میں سے سب سے برا بندہ کسی سے ملے اور دیکھے کہ میں اس کی برائیاں دیکھوں، پھر جا کے دوسروں کو سناؤں، اس کا دوست، اس کا فرینڈ ہو، اس کے قریب ہو، اللہ نے کہا اس بندے کی بخشش ہی نہیں۔ دوست ہو، قریب ہو اور اس کی برائیاں بیان کرے۔ اور جو تقویٰ والی حدیث میں کہتی ہوں نا، آپ کو اینڈ میں مجھے یاد آ گئی نا، میں آپ کو سناؤں گی۔ آپ نے فرمایا جو میں نے بتایا نا، آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، بہ پہ بہ نہ دے، مشکل میں اس کی مدد کرے اور کسی کا گناہ کا عار نہ دلائے، یہ تقویٰ کی نشانیوں میں سے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب کسی مسلمان کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو اور وہ وہاں بیٹھا اپنے دوست کی، اس کی محافظت نہ کرے، تو میں بھی اس کو اتنا ذلیل کروں گا اور اس کو بھی اس محافظت کی اس کو ضرورت محسوس ہوگی کہ اس کی ضرورت کیا ہے۔ کوئی انسلٹ کر رہا ہے میری، کوئی میری باتیں کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، اور اس وہاں پہ آپ یہ کہیں نا کہ نہیں اس میں یہ والی بات، چلیں آپ کی باتیں کر رہا ہے، آپ کو کچھ کہہ رہا ہے، اور میں وہاں یہ نہ کہوں کہ نہیں اس میں یہ کوالٹی بھی ہے، یہ بھی کرتے، یہ بھی کرتے۔ ہر غیبت، ہر بہتان کے پیچھے فارمولہ یہ بتایا گیا،
یہ تقوی کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب کسی مسلمان کی عزت پر حملہ کیا جائے دوسرا بندہ اس کی محافظت کے لیے کھڑا ہو جائے کہ نہیں نہیں، کیونکہ اللہ توبہ معاف کر رہا ہے، اللہ بخش رہا ہے، وہ رات کو معافی مانگ کے سو گیا ہوگا، تم ٹھیکیدار لگے ہوئے اس کے اوپر، رائٹ کیا دیا کسی کو ڈسکس کرنے کا؟ آپ کو کسی وی ڈونٹ ہیو اینی رائٹ ٹو ڈسکس اینی بڈی انٹل کہ علانیہ برائی ہو اور بہت بری برائی ہو سامنے نظر آ رہی ہو، اس کا ہاتھ پکڑنے کو کہا گیا، اس برائی کے اوپر انسان سوچے۔ تو یہاں پہ یہ جو بات ہے سینوں کے چھپے راز تک جانتا ہے اللہ تعالیٰ، سو پلیز ہم نیت، اللہ ٹھیک ٹھیک بلاگ فیصلہ کرے گا، رہے مجھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں، بلا شبہ اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا۔ کئی لوگ کبھی زمین میں چلے پھرے نہیں، انہیں لوگوں کا انجام نظر نہیں آیا، کس کا انجام اللہ بار بار دکھاتا ہے؟ اس انجام کو اللہ نے ہمارے سامنے رکھا فرعون کا، کبھی مصر میں جا کے دیکھیں اور ان ممیز کو دیکھے اور ان پہاڑوں کو دیکھے اور ان چیزوں کو دیکھے کہ کیسے اللہ نے پرزرو کیا، اس سے بڑی بادشاہت نہ تھی۔ اور اللہ کے نبی نے فرق قیامت کے قریب ہر 10ویں گھر میں فرعون ہوگا۔ وہ تو 10ویں کی ایوریج اب ختم ہو گئی ہے، کوئی بڑی لوکیلٹی میں ساری فرعونیت کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی دروازہ کھول رہا ہے، کوئی گارڈ آ رہے ہیں، کوئی 1500 گارڈ آ رہے ہیں، کوئی 10 ادھر 5 ادھر بھاگ رہے ہیں، کوئی ایسے ہو رہا ہے کہ زمین میں چلے پھرے نہیں، لوگوں کا انجام ہے، اور اس سے زیادہ طاقتور تھے، ان سے زیادہ زبردست آثار زمین پہ چھوڑے، مگر اللہ نے ان کو گناہوں پر انہیں پکڑ لیا، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ ان کا انجام اس لیے ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول بینات لے گیا۔ میں دنیا میں دیکھتی ہوں کچھ لوگوں کو نا، ایوریج دیکھ رہی ہوتی ہوں نا، جیسے ایوریج میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ لوگوں سے غلطیاں ہو رہی تھی، گناہ ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن میں دیکھتی ہوں کہ ان کی نیکیاں بڑی ہوتی ہیں، دھو لیتے ہیں اس چیز کو، نافرمانیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں کافی، لیکن کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا کہ نیکیاں چھوٹی ہیں اور گناہ بہت بڑے، پکڑ آ کے رہتی ہے۔ وہ بھی میں تو کہتی پکڑ اس لیے آتی کہ گناہ دھل جائے بندے کی اور معافی ہو جائے، دنیا میں معافیاں مانگ لیں، پر پھر ہم بشر ہیں، ہم یہ بشر حکم یہ ہے کہ اللہ آزمائش نہ دینا، دکھ نہ دینا، نہ اولاد کا دینا، نہ ذلت کا دینا، اللہ سب کو معاف کر، سب کو عزت سے رکھ، سب کی توبہ قبول فرما لے، ہر ایک کو معافی کی، ہم بشر ہیں، ہم بندے ہیں، تیرے نبی کی امتی ہیں، ہم سب کو اللہ تو معاف کر دے اپنی رحمت سے۔ اللہ مستر کو یوں بنا، اللہ کے نبی نے اللہ مستر، اللہ میرے عیب ڈھک لے، اللہ مغفر ذنوبنا، اللہ میرے گناہ معاف کر دے، اللہ طاہر قلوبنا، اللہ میرا دل بھی پاک کر دے، اللہ سہل امورنا، اللہ میرے راستے آخرت کے ٹھیک کر دے، مجھے اس پہ چلا دے۔ یہ دعا کتنی خوبصورت، یہ عیب ہی ڈھک لے، ہے تو عیب ہی دار نا، ہے تو گناہ گار ہی نا۔ ہم نے موسیٰ کو فرعون اور حامان اور قارون کو نشانی اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا، مگر انہوں نے کہا ساحر ہے، کذاب، جو میت سے حق کے سامنے آیا۔ انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لے کے ساتھ شامل ہوئے ان سب کے لڑکوں کو قتل کرو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑو، مگر کافروں کی چال اکارت گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباری اس کو چھوڑ دو مجھے، اس میں موسیٰ کو قتل کیے دیتے ہیں، اور پکار دیکھو اپنے رب کے، مجھے اندیشہ ہے تمہارا دین بدل ڈالیں گے یا ملک میں فساد برپا کریں گے۔ موسیٰ نے کہ میں تو ہر اس متکبر کے مقابلے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب کے تمہارے رب کی پناہ لے لیے۔ اس موقع پر آل فرعون سے ایک مومن شخص اٹھا، یہ ہے وہ مومن شخص، اور یہ کیسے اٹھے گا؟ آپ سوچیں فرعون کا دربار، یہ نکالنے کے بجائے فرعون کا دربار ہو اور اس کے اندر ایک بندہ اٹھ کے کھڑا ہو جائے، اور بندہ اٹھ کے یہ کہے، اور پھر اس کو مار کے ٹکڑے کیسے کرے؟ یہ خمینی ہے نا، مطلب ایک بندے نے نا، جو اللہ والا نہیں نہ ہوتا اور کفر پہ ہوتا ہے، اس کا روب بہت ہوتا ہے، لیکن وہ مٹی اور خاک ہو جاتا ہے۔ یہ پورے قرآن کی تھیم ہے، جتنا مرضی ہے بڑا بن جائے نافرمان، اس کے اندر کوئی طاقت اور پاور نہیں ہوتی، یہ یاد رکھیں، پاور ایمان کی ہوتی، حلاوت وہی چیز ہے۔ اور یہ ایک مومن شخص اٹھے گا، ایک حضرت داؤد اٹھیں گے، تیرے کو لیل ماریں گے، بادشاہت مل جائے گی۔ اب یہی وقت ہے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو مومن بندے کی کوالٹی کیا تھی، جو ایمان چھپائے ہوئے وہاں بیٹھے ہوئے، بول اٹھا، کیا تم اس شخص کو اس بنا پر قتل کر دو گے کیونکہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لایا ہے؟ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود ہی سے پلٹ جائے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو ہولناک دن آئے گا، اس کا خوف دلا رہا ہے تمہیں، اور جو کچھ تم پر ضرور آ جائیں گے وہ دن۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور کذاب ہے۔ ہائی لائٹ کریں، میں نے ابھی ایک فارمولا بتایا نا، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اللہ ساتھ عبادت بھی دے دے، ساتھ صدقہ بھی دے دے، ساتھ خیرات بڑی دے دے، بچا ہو جائے۔ حد سے گزرنے والے کو اللہ نے حد سے نہیں گزرنا۔ اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحتیں کریں کہ بیٹا اللہ کے نبی کی نصیحت تمہارے کانوں میں گونجتی رہے، کیا جب گناہ ہو جائے ساتھ اچھائی کر لیا کر، گندگی کو صاف کرے۔ اس نے یار مجھ سے بڑے گناہ ہوتے ہیں، وہ تو سچے تھے نا، آ کے کہہ لیتے تھے، اور انہوں نے کہا جب گناہ ہو جائے نا تو بس اللہ سے معافی مانگ لیا کر، اور ساتھ صدقہ کیا کر، ساتھ نیکی کیا کر۔
اے میری قوم کے لوگوں، آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، زمین پر تم غالب ہو، لیکن خدا کا عذاب ہم پر آ گیا، کون ہے تمہاری مدد کر سکے گا؟ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا ہے کبھی بھی؟ ہم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ سکتا؟ بند کریں ایک منٹ.